السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ نیو ناول ریڈ کر رہی ہوں، امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ اس ناول کا جانر ہے کیئرنگ ہیرو، انوسینٹ ہیروئن، ونی بیس، وٹا سٹا، حویلی بیسڈ، ایج ڈفرینس، ریونج بیسڈ، سویٹ لو اسٹوری۔ اگر آپ کو کیئرنگ ہیرو بیس لو اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ کو یہ ناول بہت ہی اچھا لگنے والا ہے، کیونکہ اس ناول میں ہیرو بہت ہی کیئرنگ اور لونگ سا ہے۔ اگر اچھا لگے تو لائک لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ چلیے اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شیشے کی دیوار سے سر ٹکائے ہوئے آنسو قطرہ قطرہ اس کی سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ شیشے کے اس پار وہ ICU میں تھا، نلکیوں اور پٹیوں میں جکڑا ہوا۔ جتنی بار اس کی نظر اس بے جان زرد پڑے چہرے پر جاتی، نئے سرے سے اذیت سمیٹ لاتی تھی۔ اس کی ٹانگیں مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے بے جان سی ہو رہی تھیں، مگر اسے یہاں سے دور جانا مناسب نہ تھا، سو وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ جب ایک ہاتھ نرمی سے اس کے سر پر آ کر ٹھہر گیا، اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ کب تک ادھر ہی کھڑی رہو گی؟ آؤ میرے ساتھ۔ سفید اوور آل ڈالے، کندھوں پر ڈالے، ادھیڑ عمر ڈاکٹر دانش نے اسے سمجھایا تھا، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی، بس کچھ کہے بنا سر ہلا دیا۔ آ جاؤ لٹل گرل، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، انہوں نے کہا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی، پھر سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی چل پڑی۔ ان کے آفس میں آ کر وہ کرسی پر گرسی گئی تھی۔ مسلسل جاگتے ہوئے اسے 48 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پریشانی، خوف اور پچھتاوا مل کر اسے مزید کمزور کر رہے تھے۔ ڈاکٹر دانش نے چائے کے 2 کپ منگوائے۔ گرم چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اسے یاد آیا کہ آج سردی کس قدر عروج پر تھی۔ درجہ حرارت -، سینٹی گریڈ پر پہنچا ہوا تھا۔ حالانکہ اسے سردی بہت پسند تھی، وہ پورا سال سردیوں کا انتظار کرتی تھی، مگر آج اسے یہ سردی بہت بری لگ رہی تھی۔ انکل، کیا آپ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ اس نے یاد آنے پہ پوچھا تھا۔ ہاں، تم جانتی ہو انہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بہت ہی افسردہ اور پریشان لہجے میں بتایا تھا۔ جی میں جانتی ہوں۔ اس کے لبوں پہ سسکیاں آئی تھیں، مگر اس کی ریزن حیران کن ہے۔ میں نہیں جانتا انہیں کیا پریشانی تھی، مگر یہ ایک بہت ہی اوور اسٹریسڈ اور پریشرائزنگ نروس بریک ڈاؤن ہے۔ وہ لب مچل آنسو روکتی انہیں دیکھے گئی تھی۔ اگرچہ اب ان کی کنڈیشن پہلے جیسی تو نہیں، مگر پھر بھی ہم انہیں بہترین نہیں کہہ سکتے۔ کم از کم مزید انہیں 2 دن انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں ہی رکھنا پڑے گا، انہوں نے کہا تھا۔ اسے لگا جیسے سزا کا فیصلہ مزید 2 دن آگے سرک گیا ہو۔ ڈاکٹر دانش اپنا اوور آل بازو پر ڈالے باہر جا چکے تھے۔ اب کمرہ صرف اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کتنا پچھتاوا تھا اس کے آنسوؤں میں، کتنے نوحے تھے اس کے لبوں پہ، اور کتنے سارے کاش تھے اس کے دل میں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی مثال اس بڑھیا کی سی تھی جس نے ایک مضبوط رسی بٹی اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر گھڑی درد کی شدت سے سسکتی آنکھیں، اور اوپر سے تیرے وصول کے خوابوں کے عذاب۔ روز آنگن میں کھڑے پیڑ سے گرتے ہیں، اور سر شام پرندوں پر گزرتی آفت نبض اور دل کی بغاوت سے تڑپتی ہے۔ حیات اس بڑے شہر میں بڑھتا ہوا لوگوں کا قحط۔ روز ہوتی ہے میرے ساتھ دیوار کی جھڑپ، روز ایک سانس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ اب تو آ جا اے میرے جان کے پیارے دشمن، اب تو آ جا کہ تیرے ہجر کی قیدی کو یہاں روز اس شہر میں مرنے کی دعا ملتی ہے۔ دیکھو طیب، مجھے یوں بار بار یہاں مت بلایا کرو، تم جانتے ہو کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ گل رانہ ازہد جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جواباً وہ مسکراتا ہوا اس کی سبھی چہرے پہ نظریں گاڑ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے گل، میں تم پہ مرتا ہوں۔ وہ کھل اٹھی۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ بس اسی قسم کی باتیں کرتے رہنا۔ اس نے ننھی سی ناک سکوڑی تھی۔ تم کہو تو کوئی عملی قدم اٹھا لوں، وہ بولا۔ لہجہ خاصا دھمکی آمیز تھا۔ گل دہل سی گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے طیب کو گھورا تھا۔ جواباً وہ پھر سے ہنس پڑا تھا۔ ماحول میں رانچی شام کی لالی دھیرے دھیرے دور دور تک پھیلتی کھیتوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت جس جگہ پہ کھڑے تھے وہاں 2 جھولے لگے ہوئے تھے جن پر سارا دن گاؤں کے بچے جھولتے رہتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کی پلے گراؤنڈ تھی۔ اس وقت ایک جھولے پہ گل بیٹھی تھی، جبکہ لوہے کے مضبوط راڈ کے ساتھ کمر ٹکائے طیب کھڑا تھا، اس کے جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا۔ گل شام کی لالی اس کے عارضوں پر
دھنک بکھیر رہی تھی۔ وہ اپنی بات بھول کر مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اسے ہی لگتی تھی۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو، اس نے کہتے ہوئے ایک جذب کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ گل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور زور سے ہنس دی۔ اس کی شفاف ہنسی بالکل ایسی ہی تھی جیسے کرسٹل ٹیبل پر ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں گر کر بچ اٹھیں۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات کرنے لگے ہو، اس نے سر جھٹکا تھا۔ گل، ایک بات مانو گی؟ اس کے لہجے پر پرسوچ تھا۔ بولو۔ میری بن جاؤ نا، وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اور کیا کروں؟ میری بات کا جواب دو۔ تمہاری بات کا جواب؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے طیب چودھری کہ تم اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیجو اور باقاعدہ طور پر مجھے اپنے نام لکھوا لو، اس نے اطمینان سے کہا۔ طیب قدرے چونکا، پھر خاموشی سے کچی زمین پر کھرچنے لگا۔ ماحول میں چہچہاتے پرندے نے شور کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، وہ بولی تھی۔ کیا جواب دوں؟ طیب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسی، پھر بولی، اور خود تمہیں جواب لینے کی کتنی جلدی تھی طیب؟ گل، میری ایک بات مان لو۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ کون سی بات؟ اس نے زمین پر پیر ٹکاتے ہوئے جھولے کی حرکت کو روک دی تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ آؤ بھاگ چلیں۔ اس نے گل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ طیب، وہ ساکت رہ گئی۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ طیب کے انداز میں کیا کچھ نہ تھا محسوس کر کے گل دھک سے رہ گئی تھی، مگر میں اس کے آرزو کی دھنک مان پڑی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں گل، وہ پرعزم تھا۔ وہ نیم جاں ہونے لگی۔ طیب، میرے گھر والے، میرے بابا سائیں، میرے لالا، وہ زرد پڑ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھول جاؤ۔ اس نے گل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تم سنجیدہ ہو؟ وہ دھنک رہ گئی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جھک مار رہا ہوں، وہ سرد میری سے بولا۔ لیکن تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ بھیج دو نا اپنے والدین کو۔ وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں بھیج سکتا۔ کیوں؟ وہ چیخ پڑی۔ چلاؤ مت، تم اچھی طرح جانتی ہو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ زرنیلا میری منگیتر ہے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ تو یہ سب کچھ میرے ساتھ وعدے عہدے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، وہ پھٹ پڑی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس دیا۔ یہ دل کے معاملے ہیں گل رانا ملک۔ تو پھر ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو طیب چودھری، جو تم چاہتے ہو وہ میں کبھی نہیں کر سکتی، اس نے کٹھور اور دو ٹوک لہجے میں کہا اور تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی، مگر اس کی آواز نے آگے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ ایک بات میری بھی یاد رکھنا گل رانا ملک، طیب چودھری کبھی نہیں ہارا۔ وہ بھی تڑپ نہ جائے تو اسے عشق پہ خاک، ہم سے فقط نگاہ ملانے کی دیر ہے۔ طیب چودھری کی آواز اور اس کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ گل تھرا کے رہ گئی تھی۔ پھر وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ قصر گل میں زوریز ملک اور گلفشا گل ملک رہتے تھے، جن کے دو ہی بچے تھے، زرشام ملک اور گل رانا ملک۔ گل رانا نے مقامی اسکول سے میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا رواج ہی نہ تھا، جبکہ دوسری طرف زرشام انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد لاہور سے ہی ایم فل کر رہا تھا۔ حالانکہ تھا تو یہ کھلا تصاد، مگر روایتی باپوں کی طرح زوریز ملک بھی اس کی ضد میں آ گئے، مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ زاریت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر زرشام کو شروع سے ہی یہ گاؤں اور اس کے گھٹے ماحول سے عجیب سی چڑ تھی، جو کبھی کبھی بہت شدید ہو جاتی تھی، خاص طور پہ تب جب گاؤں کی پنچایت عجیب و غریب بلکہ کسی حد تک گھناؤنے فیصلے کرتی تھی۔ اکثر اس کا باپ سے اس بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، مگر وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس اس کی جگہ لاہور بھیج دیتے۔ لال حویلی میں سلطان چودھری اور سلمہ چودھری کا بسیرا تھا۔ ان کے بھی دو ہی بچے تھے، طیب چودھری اور زیمل چودھری۔ طیب حال ہی میں زراعت میں ماسٹرز کر کے فارغ ہوا تھا اور آج کل کثرت سے گاؤں میں پایا جاتا تھا، اور اس کے آوارہ گردی اسے گل رانا سے ٹکرا گئی۔ دونوں میں جذبے بڑی تیزی سے ہی پروان چڑھے تھے۔ اگر وہ اس کے لیے دیوانہ تھا تو گل رانا بھی اس کے لیے ساری پابندیوں توڑ کر اسے ملنے آتی تھی۔ دوسری طرف زیمل چودھری ابھی صرف 13 سال کی ہی تھی۔ اس کی اور طیب کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ اس کے درمیان ان کے دو اور بھائی بہن اوپر تلے پیدائش کے بعد فوراً بعد وفات ہو گئے تھے۔ زیمل اس وقت مقامی اسکول میں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ان کے خاندانی رواج کے مطابق اسے مڈل تک پڑھایا جانا تھا اور اس کے بعد 4-5 سال تک، جب اس کی عمر بامشکل 17 سے 18 سال کی ہوتی، اسے بیاہ دیا جاتا۔
یوں تو دونوں خاندانوں میں بظاہر کوئی چپکلش نہ تھی، مگر چودھری کو ملک فیملی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ انہیں زک پہچاننے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ زوریز ملک کی امان پسند ہی تھی کہ کبھی دونوں خاندانوں میں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی قابل ذکر لڑائی۔ سلطان چودھری گاؤں کی پنچایت کے ایک اہم اور بااثر رکن تھے اور عموماً اہم فیصلوں میں ان کی بات کو ہمیشہ اولویت دی جاتی تھی، مگر اپنی فطری فسادی طبیعت کے بنا پر وہ ہمیشہ ہی بڑے سخت فیصلے کرتے تھے، خاص طور پر اگر کوئی خون بہا یا ونی کا معاملہ آ جاتا تو ان کی ساری ہمدردیاں متاثر فریق کے ساتھ ہوتی تھیں، جبکہ زوریز ملک ہمیشہ سے ہی ایسے معاملات سے دور رہتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ کبھی زرشام کے ہم خیال تھے اور ان غیر انسانی رسموں کے سخت خلاف تھے، مگر چونکہ ان کو تعلق نہ تھا ایسے معاملے سے جنہیں وہ ہمیشہ ان سب سے دور ہی رہتے تھے، آج کل وہ شدمت سے گلرانہ کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ بامشکل اسے ڈاکٹر دانش اس بات پر آمادہ کر سکے تھے کہ وہ تھوڑی دیر جا کر گھر میں ریسٹ کر لے۔ وہ مان تو گئی تھی، مگر صرف 1 گھنٹہ ریسٹ پر ڈرائیور اسے لے کر گھر آیا تو وہ تھکے قدموں سے بوجھل دل کے ساتھ نم پلکیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وسیع عریض گھر جسے سنسان گھاٹ بنا ہوا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس مخصوص گوشے پر پڑی تھی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی کتاب پکڑے اور کبھی کبھار ٹی وی پر نظریں جمائے کسی نیوز چینل کو سرچ کرتے۔ سوچتے ہوئے وہ لرزتی ٹانگوں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر دھری ہاشم ندیم کی خدا اور محبت پہ پڑی تھی۔ اس کے اندر کہیں درد مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ کتاب اسے برتھ ڈے پہ گفٹ کی تھی اس نے۔ بیڈ پہ چت لیٹتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی تھی۔ فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ہی وہ نیند میں جا چکی تھی، اگرچہ اس کی نیند بڑی بے چین اور تکلیف دہ، بار بار وہ کروٹ بدلتی اور پھر ڈراونے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے دیکھا وہ کسی تاریک کمرے میں تھی جس کی کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان اور کوئی دروازہ نہ تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی ہر دیوار پر ہاتھ مار مار کر رہائی کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت عجیب سی جگہ تھی، ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور اتنے گھنے کہ یہ گمان کرنا مشکل تھا کہ سورج کا گزر وہاں سے تھا کہ نہیں۔ وہاں بھی سخت ویرانی اور گھور اندھیرا میں وہ ٹھوکریں کھاتی آگے بڑھ رہی تھی، پھر یخلت وہ بھاگتے بھاگتے جیسے کسی گہری کھائی میں جا گری۔ نیچے بس آگ اور خون تھا، اور یہ سب اس قدر خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ وہ ایک دوست چیخ مارتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور حلق جیسے خشک صحرا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں نکالا تھا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے بستر سے اتری اور چپل پہن کر بھاگنے والے انداز میں باہر آ گئی۔ اسے بھی ہاسپٹل جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی جیسے اڑی جا رہی تھی اور وہ بار بار ڈرائیور کو مزید تیز چلانے کا کہتی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر اسے ڈاکٹر دانش کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر دراز تھا، اس کا لمبا چوڑا شاندار سراپا پورے بیڈ پر بکھرا ہوا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے موت سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نزدیک کرسی کو اس کے بیڈ کے قریب احتیاط سے رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس کا ڈرپس سے جکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بہت ہی خاموشی سے بنا کوئی آواز کیے اس کے کتنے ہی بے تاب آنسو رخساروں پر بہتے چلے گئے تھے۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ اس کی مدھم سرگوشی زمانوں کی تھکن اور تڑپ سمیٹے ہوئی تھی۔ اگر ناول اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ آنے والے بہت سارے دن اس کی ملاقات طیب چودھری سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر سے سخت بے چین اور بے حال تھی، مگر ظاہری طور پر اس طرح ہنستی کھلکھلاتی قصرِ گل میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ آج تو گھر میں خصوصی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لاہور سے زرشام ملک 3 دن کے لیے آ رہا تھا۔ گل افشاں ملک جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھیں، کبھی ہدایت دیتی یہاں پائی جاتی تو کبھی وہاں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے انہیں بے تحاشا پیار تھا۔ آج انہوں نے خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کا مٹن پلاؤ اور روسٹ سبزی تیار کی تھی۔ اس وقت وہ ملازماؤں سے اس کے کمرے کی سیٹنگ کروا کر رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کہیں بھی کوئی کمی رہے، کیونکہ وہ کون سا روز آتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل چاہتا تھا آنے کو، جب اس کی
पुजारों ने कसरे गुल का मरकजी गेट पार किया तो अफशा मलिक का सर सदियों खून बढ़ गया था। गाड़ी रुकी और फिर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया। जोरेज़ मलिक ने बढ़कर उसके बाजू में भींच लिया था। कैसा है मेरा शहज़ादा? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? उसने भी उनके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हल्का बना लिया था। वैसा ही हूँ जैसा एक बाप अपने इकलौते बेटे की जुदाई में हो सकता है। उनका लहजा बोझल हो गया था। ज़रशाम तवील सांस लेते हुए पीछे हट गया था। फिर गुलफशा मलिक आगे बढ़ी तो वो उनके मिलने लगा था। गुल राना ने सिर्फ दूर से ही सर झुकाकर सलाम किया था। वो भी सरसरी सा उसके सर पर हाथ रखकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पुष्ट को देखते हुए गुल राना की आंखें किसी गहरी सोच में नजर आ रही थी। खाने की मेज़ पे वो सब आपस में मोहे गुफ्तगू थे, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। अफशा मलिक खुश दिली से डिशेस उठा उठाकर ज़रशाम के सामने रख रही थी। जवाबन वो धीमे से मुस्कुराते हुए सब में से थोड़ा थोड़ा चख रहा था, जिस पर अफशा खासी तनकीद कर रही थी कि वो ज़रा भी खुश खुराक नहीं है। गुल बड़ी सर्द नज़र से लाड से ये मुजाहरा देख रही थी। उसके हाथ सुस्त रवि से प्लेट में चम्मच चलाने में मसरूफ़ थे। फिर उसने ये इक्ता देने वाला मरहला छोड़ा और कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुई। अम्मा जान, मैं जाऊँ? उसने बड़े धीमे लब व लहजे में पूछा। वो नहीं चाहती थी कि ज़रशाम उसे नोट करे। अफशा ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ सर हिला कर जाने का इशारा कर दिया था। उसका रंग बदल गया। वो लब भींचे तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। खाने के बाद अब जोरेज़ मलिक उसके साथ बैठे शिकार का प्रोग्राम बना रहे थे, जबकि वो हमेशा की तरह इस किस्म के तशद्दुद पसंदीदा व वहशियाना मुशागिल से दूर रहता था। जब भी उसने साफ तौर पे जाने से इनकार कर दिया। वैसे भी अफशा मलिक ने उसे यहाँ एक इंतहाई ज़रूरी काम से बुलाया था, और काम ये था कि गुल राना के लिए ख़ानदान के 2-3 घरों से शादी का पैगाम आया था। वो चाहती थी कि वो बाप के साथ मिलकर कोई एक घराना देख भाल कर मुंतखब कर ले। कुछ देर उसे मनाने के बाद जोरेज़ ने हार मानकर मौज़ूअ गुफ्तगू बदल दिया था। अब वो और अफशा मलिक के ऐन ख्वाहिश के मुताबिक चाहते थे, और उसे बता भी रहे थे कि उनके साथ मिलकर बहन की बात तो फाइनल करेगा ही, मगर उसके साथ साथ अपना भी कुछ सोचेगा। जवाबन वो बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। आप जानते हैं बाबा, शादी मेरी ज़िंदगी में सबसे आखिर में है। वो उसकी अजीब सी बात सुनकर हैरान रह गए। ये क्या बात हुई ज़रशाम? कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये कि अभी वो वक्त नहीं आया है बाबा जान। मैं शादी ज़रूर करूँगा और आपकी मर्ज़ी की ही करूँगा, मगर अभी नहीं। वो संजीदगी से बोला था। मगर बेटा, यही तो उम्र होती है शादी की। अफशा अपनी हैरानी नुमा परेशानी छुपा नहीं सकी थी। वो हल्के से हंस पड़ा। अरे नहीं अम्मा जान, शादी किसी भी उम्र में हो सकती है। वो तो ठीक है बेटा, होना तो को तो सब कुछ हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी भी 50 साल के होकर करो। करने का सोचो, उन्होंने कदरे खफगी से कहा था। अरे बेगम, कमाल करती हैं। कौन होने देगा इसे 50 साल का? कोई अच्छी सी लड़की देखें इसके लिए और बात करें। जोरेज़ मलिक ने शद्दोद मत से अपनी तजवीज़ दी थी। प्लीज़ बाबा जान, शादी मेरे एम की लिस्ट में सबसे आखिर में है, और यकीन रखें कि जब भी मेरा मूड हुआ आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। वो उकता सा गया था मुसलसल खुद को मौज़ूअ गुफ्तगू बना देखकर। उसका मूड देखकर जोरेज़ मलिक ने बात बदल दी थी, मगर वहाँ बैठा कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि तकदीर अनहोनी का दूसरा नाम है, और बंदों के सोचे उनके इरादे अपने हिसाब किताब से होते हैं, जबकि रब अज़ीम उसे पाबंदियों से मुबरा है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। वो 3 नफूस कसरे गुल की तरफ बढ़ती हुई तबाही से बेखबर थी। उसने अपनी खास मुलाजमा के हाथ ताइब चौधरी को पैगाम भिजवाया था कि वो उससे मिलना चाहती है, और उसी शाम वो बड़ी राजदारी से अपने मखसूस मुकाम पर जा मौजूद थी। आज वो झूले पर बैठने के बजाय खड़ी थी। मौसम भी सर्द की शिद्दत व बदतरीज बढ़ती जा रही थी। इस वक्त भी यूँ महसूस हो रहा था जैसे धुंध और गहरा आसमान से बरस रहा हो। ताइब बहुत खामोश, और वो भी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना था ताइब। कुछ देर बाद वो बड़ी गहरी और फैसला कुन आवाज़ में बोली थी। हाँ कहो, क्या सोचा तुमने? ताइब का लहजा भी सवालिया था। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे अल्फाज जमा कर रही हो। बाबा साई और लाला मेरी बात तय करने वाले हैं। उसने बामुश्किल लफ्ज़ जोड़े थे। धमाका इतना शदीद था कि वो हिल कर रह गया। ये क्या मजाक है? ये अगर मजाक है तो बहुत ही घटिया है गुल, उसने तेश में आते हुए कहा था। ये हकीकत है, वो चबा चबा कर बोली थी। ताइब गुंग सा उसे देखता रह गया था। मेरी बात सुनो गुल, उसने जारहा अंदाज से उसके बाजू को झटका दिया था। ताइब, बदतमीज़ी मत करो। गुल राना ने एक झटके से बाजू छुड़वाया था। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, वो चिल्लाया था। मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, तुम्हें करना है जो भी करना है, वो तेज़ लहजे में बोली थी। तो फिर मेरी बात मान लो गुल,
نہیں طیب، میں یہ راستہ نہیں، یہ صرف ذلت ہے۔ وہ ہکلا گئی تھی اور کمزور پڑ گئی تھی۔ میں تمہیں بھگا نہیں رہا گل، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میرے گھر جس کا میں وارث ہوں، لال حویلی کا اکلوتا وارث۔ اس نے ایک کان کی ڈور گل کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو طیب؟ بالکل سچ۔ تم میرے ساتھ دھوکہ؟ وہ رک گئی۔ طیب نے اس کی بات قطع کر دی تھی۔ قطعاً نہیں، سوچنا بھی مت، میں تم سے پیار کرتا ہوں گلرانہ، اور یہ محبت نہ زندگی میں بس ایک ہی بار ہوئی ہے، کسی خاص سے، میرے لیے وہ تم ہو۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ گل نے اس کے الفاظ سے پھوٹتی سچائی کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں جا رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ وہ شکوک میں مبتلا سی بولی تھی۔ طیب چودھری مرد ہے گل، اور یہ ایک مرد کی زبان ہے جس سے پھرنے سے بہتر ہے میں مر جانا پسند کروں گا۔ اس نے شدت پسندیدگی کی انتہا کر دی تھی۔ طیب، میں… آنسو اس کی آواز پر غالباً آ گئے تھے۔ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف 21 سال تک پھولوں کی ماند رکھنے والے والدین تھے، اور دوسری طرف آئندہ آنے والے سال گلستان بنا دینے کی دعوے دار۔ وہ جو جیسے کسی درار ہے وہ کھڑی تھی۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اس نے سوچا تھا، خوش قسمتی دروازے پہ ایک ہی بار دستک دیتی ہے، اور ہم اس کی دستک کو نظر انداز کر دیتے اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ اس نے اپنے دروازے پہ دی جانے والی دستک کو نظر انداز نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طیب کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ زمین پہ آگ تھی، تارے لہو میں لتھڑے تھے، ہوا کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور پھولوں کی پھٹی پھٹی ہوئی آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ ارادے ٹوٹتے جاتے تھے اور امیدیں حصار دہشت میں بکھری تھیں، اس طرح جیسے نشان بھٹکتے ہوں، قافلوں کی راہ جائے۔ اس کے لیے بھی زمین سرد جہنم بن رہی تھی، اور اس کی خوفزدہ نگاہیں ایک مہموم اور دردناک انتظار میں اس چہرے کو تکتی تھیں جسے کوئی معصوم ہرن کسی جال سے بچنے کے لیے اپنی سی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ تو چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد ہوش آ جائے، ایک بار اسے دیکھے، پھر چاہے جو بھی ہو، جو سزا وہ اسے دے گا وہ قبول کر لے گی۔ بلکہ اس نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کہے گی کہ خدا کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، مگر آنکھیں تو کھولو، مجھ سے بات تو کرو، خواہ برا بھلا ہی کہو۔ مگر وہ تو جیسے سارے عالم سے بے خبر تھا۔ وہ کب سے بیٹھی اس کے چہرے سے نظریں جمائے ہوئی تھی، اس کے نیم والبے میں کتنی ہی دعائیں کر رہی تھی، جو عرش بری سے مقبولیت چاہتی تھی، اور بے بسی اور کچھ نہ کر سکنے کا احساس اسے مارے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر دانش کا بلاوا آیا تو وہ سسٹر کے ساتھ ہو کر چل دی تھی، اور اب وہ آفس میں ان کے سامنے بیٹھی منتظر تھی کہ وہ کچھ کہیں۔ آپ نے بلایا تھا انکل؟ اس نے انہیں یاد دلایا تھا۔ ہاں۔ انہوں نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اسے آگے کچھ جھک آئے، ٹیبل پہ کوہنیاں رکھتے ہوئے۔ جو انہوں نے کہا وہ از حد حیران کن کھڑی تھی، کسی حد تک پریشان کن بھی تھی۔ وہ اس کے لیے بولنا چاہتے تھے کہ اس نے بے ساختہ ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری انکل، مگر میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مان سکتی، اور ان کی اجازت کے بغیر تو کبھی بھی نہیں۔ اس نے دو ٹوک کہا تھا۔ مگر بیٹا، اس میں میرا مفاد کسی طور شامل نہیں ہے، بلکہ میں تو… اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں انکل، مجھے آپ کے خلوص پر بالکل بھی شبہ نہیں ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ 1 گھنٹے تک۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا، میں ذرا تب تک ان کو دکھاؤں۔ وہ اٹھ گئی، واپس اس کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس کی دھڑکن بڑھ رہی تھی اور قدموں میں لرزش سی آ گئی تھی۔ دوبارہ اسی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش اسے اس کے الفاظ سنائی دے جائیں۔ وہ اس کے بیڈ پر سر رکھ دیے دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساری تصویریں کو آگ لگا دی ہے، اور سارے آئینے تڑکھا دیے ہیں، اور اپنی انا کو دل کے قبرستان میں دفنا دیا ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے گی۔ تمہاری مسکراہٹ میں نے کھو دی ہے، اور میری حیثیت اس وقت جوئے باز کسی ہے جس نے بازی کھیلی اور سب گنوا دیا۔ لیکن نہیں، ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے داؤ پر لگانے کے لیے۔ اب میں حاضر ہوں۔ ہاں، وہی جو میں کہہ رہی ہوں درست ہے، میں اپنا آپ داؤ پر لگانا چاہتی ہوں۔ آؤ اور میری قیمت لگاؤ اور مجھے مسلوب کر دو۔ آنسو حقیر کیچڑیوں کی طرح اس کے آنکھوں سے رینگتے ہوئے، اور ماتم جاری رہا تھا۔
ایک سرد دوپہر نے قصر گل کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سورج نے آج صبح سے ہی صورت نہیں دکھائی تھی اور ہر چیز جیسے سردی کی شدت سے ٹھٹرتی ہوئی تھی۔ زوریز ملک نے بیٹے کے ساتھ مل کر آخر کار ایک رشتے کو فائنل کر دیا تھا۔ آج شام وہ ان کے گھر جا رہے تھے۔ رشتہ فائنل کرنے کے بعد زر شام ماں کے کمرے میں آیا تو کافی دیر بیٹھا رہا۔ آج رات کو یوں بھی وہ واپس جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ کچھ دیر رانا کے پاس بیٹھ جائے، پھر شاید جلد ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ کیا، وہ تو تھی ہی نہیں، کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس افشاں ملک کے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ اماں جان، رانا کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں تھی، وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ نہیں، وہاں نہیں ہے۔ اچھا، آؤ میں دیکھتی ہوں۔ ادھر ہی ہوگی، اس نے کہا، جانا ہے بھلا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ بے بسی کبھی کبھی موت سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ موت کبھی کبھی اپنے ہونے پر روتی بھی ہے۔ اعتماد کا نازک شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ قصر گل کی لاڈلی بیٹی روایتوں اور عزتوں کو رونتے ہوئے پنجرہ توڑ کر جا چکی تھی۔ ایک ہولناک آتش زدگی ہوئی تھی زوریز ملک کے وجود میں، جس نے انہوں نے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کو غائب کیا گیا تھا یا وہ غائب ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب زوریز ملک کے پرسنل نمبر پہ ایک فون آیا تھا جس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ لال حویلی سے آنے والی یہ فون کال سلطان چودھری کی تھی۔ گل رانا اور طیب چودھری کے نکاح ہو چکا تھا۔ طیب چودھری اسے لے کر سیدھا لال حویلی گیا تھا، جہاں گل کو اس کے ساتھ دیکھ کر سلطان چودھری پہلے تو گنگ رہ گئے، مگر بیٹے سے ایک طویل بحث کے بعد ان کے دماغ نے ایک شیطانی منصوبہ تشکیل دینا شروع کر دیا تھا۔ جبکہ اس منصوبے سے طیب سلطان بے خبر تھا، انہوں نے فوراً کچھ احکامات جاری کر دیے تھے جن میں سر فہرست لال حویلی کی سجاوٹ اور ایک بھرپور جشن کی تیاری کا حکم تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہے۔ آخر طیب ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جبھی وہ حد سے زیادہ پرجوش تھے۔ دوسری طرف سلمیٰ چودھری اپنے شریک حیات کی اس اوور ایکسائٹمنٹ کچھ سمجھ رہی تھیں۔ شاید وجہ یہ ہو کہ وہ فطرت کو جانتی تھیں۔ بھلا وہ زوریز ملک کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کا یہ نادر موقع کیوں ہاتھ سے گنوا دیتے؟ گل رانا انہیں دلی طور پر پسند آئی تھی۔ از کم وہ اسے زرنیلا سے تو بہتر تھی، جو صرف پڑھ ہی نہ تھی بلکہ بدتمیز و گستاخ بھی تھی۔ ایک گھنٹے کے اندر ہی حویلی میں دیگیں چڑھ گئی تھیں، کھڑکائی جانے لگی تھی۔ مہمانوں کو فوری طور پر سندیسہ دے کر بلایا گیا تھا۔ ان کی بھابھی گل رانا کو دلہن بنا کر مصروف ہو گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے لیے سارے زیورات نکال کر رکھ دیے تھے۔ دوسری طرف طیب بھی باپ کی اس خوشی اور رضامندی پر ازحد خوش تھا۔ اس کے دل میں باپ کی قدر و اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ حویلی کی تیاریاں دیکھ کر وہ ہکا بکا سا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ہوگا۔ ایک شاندار جشن تھا جس میں گل رانا ہمیشہ کے لیے اس کی بنا دی گئی۔ تب سلطان چودھری نے بھرے پنڈال میں سارے گاؤں کے سامنے یہ معاملہ حل کیا کہ زوریز ملک کی گمشدہ بیٹی ہی میری بیٹی طیب سلطان کی بیوی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ طیب کے لیے اپنے باپ اور قصر گل کو ٹھوکر مار کر چلی آئی ہے۔ اس خوشی میں میں اپنی حویلی کا نام لال حویلی سے بدل کر گلگدہ رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہجوم پہ ایک سناٹا طاری ہوا تھا، پھر دبی دبی سرگوشیاں اٹھنے لگیں۔ اسی آشنا میں سلطان چودھری فون کان سے لگاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہیں زوریز ملک کو یہ خوشخبری سنانا تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑے طنزیہ اور فریقانہ انداز میں انہوں نے زوریز ملک کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر انہیں فون بند کرنے سے پہلے ہی بڑے دہکتے ہوئے اور زہریلے لہجے میں کہا تھا انہوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے ملک، تم سے ایک بیٹی بھی نہیں سنبھالی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ خدائی لہجے میں بات کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ رب کریم فرماتا ہے، غرور میری چادر ہے، جس نے اسے کھینچا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ وہ لا علم تھے کہ جس ذلت کو وہ زوریز ملک کی جھولی میں ڈال کر جشن منا رہے تھے، ویسے ہی ذلت و تذلیل کا ایک طوق ان کے گلے میں بھی پڑنے والا تھا۔ ہم ایک راہ پہ چلیں تو کس طرح چلتے، ہم ایک راہ پر چلتے تو کس طرح چلتے، تیری زمین کسی اور ہی مدار میں تھی، میرا ستارہ کسی اور آسمان میں تھا، ہم ایک دوجے سے ملتے تو کس طرح ملتے، سمے کا تیز سمندر جو درمیان میں تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کے منتظر تھی، کب سے پلکیں بچھائے اس کی صورت تک رہی تھی، چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں کھولے اور سب سے پہلے اسی کو دیکھے اور پھر اس سے منہ موڑ لے۔ پتہ نہیں وہ اتنی اذیت پسند کیوں ہو رہی تھی۔
اس نے مضبوطی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ شاید آخری بار اس نے نم آنکھوں سے سوچا تھا۔ اس کے ہاتھ نے دھیمے سے حرکت کی تھی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور اس پر جھک گئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، پھر وہ کھل گئیں اور سب سے پہلے وہ نگاہ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ زیمل۔ اس کے خشک ہونٹوں سے اس کا نام کسی صفحہ کی طرح ادا ہوا تھا۔ زیمل کے لبوں سے اس کراہ سے نکلی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ڈاکٹرز کا پینل اندر آ گیا تھا۔ انکل پلیز مجھے بات کرنے دیں، مجھے، وہ مچلتی روتی ان سے کہہ رہی تھی، مگر ڈاکٹر دانش نے نرمی سے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ کوریڈور کی دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے ان سے معافی تو مانگ ہی لینے دی ہوتی انکل۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ قصر گل میں جیسے موت کا سناٹا طاری تھا۔ گل افشاں ملک کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ زرشام ان کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا، جبکہ زوریز ملک تب سے مسلسل کمرہ بند تھے۔ گھر میں تقریباً سبھی رشتہ دار اکٹھا ہو چکے تھے، جن میں سر فہرست تبریز چچا تھے، جو کہ بالآخر زوریز ملک کو منا لینے کے بعد خود بھی ان کے ساتھ بند کمرے میں خدا معلوم کون سی خاص گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ ناممکن ہے تبریز کہ میں یہ بھول جاؤں۔ وہ جیسے خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ چودھری وہاں پہنچے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، تبریز نے کہا تھا۔ یہ ذلت میری برداشت سے بہت بڑھ کے ہے، میں اس بات کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی سرخیاں اتر رہی تھیں۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ گل رانا کی واپسی کا مطالعہ کریں گے؟ میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ وہ بھڑک اٹھے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے وہاں، اب تو لازماً وہ اسے اس ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر چکے ہوں گے کہ وہ پنچایت کے سامنے یہی ظاہر کرے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور ویسے بھی اس کے واپس آنے سے کون سا یہ ذلت و تذلیل عزت میں بدل جائے گی۔ اسی لیے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ میں ان سے کچھ اور مطالبہ کروں گا۔ کس چیز کا مطالبہ؟ بیٹی کے بدلے بیٹی۔ ان کا تحفہ، ان کا لہجہ صفاق تھا۔ لالا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تبریز جیسے ہل کر رہ گئے تھے۔ میں پاگل ہو رہا ہوں تبریز، اور یاد رکھنا جو میرے راستے میں آیا بچ نہیں سکے گا۔ وہ جیسے حواسوں میں نہیں تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی بیٹی بہت کم عمر ہے، بلکہ شاید 13-14 سال کی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے لالا، زرشام آپ کو بالکل نہیں کرنے دے گا یہ۔ انہوں نے جیسے انہیں زرشام کے باغی اور ضدی فطرت یاد دلائی تھی، اسے ماننا پڑے گا تبریز۔ اگر وہ میرا بیٹا ہے تو اسے صرف یہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ مگر لالا، اس نے اعتراض کیا تو؟ نہیں، میں اسے اعتراض کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ پھر بھی میں نے کہا نا تبریز، میں انتقام میں پاگل ہو چکا ہوں۔ میرے خون میں انتقام کی آگ ہے، اور یہ پیاس اب تبھی بجھے گی جب میں سلطان چودھری کی بیٹی کو اپنے گھر لاؤں گا اور عبرت کی مثال بنا دوں گا۔ وہ خون آشام لہجے میں بول رہے تھے، اور اسی دوران انہیں فون آ گیا کہ پنچایت بیٹھ چکی ہے۔ سلطان چودھری بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے تبریز کو ساتھ لیا اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ لال حویلی میں کوہرام سا مچ گیا تھا۔ سلطان چودھری کو بالکل امید نہ توقع کر کہ زوریز ملک اس معاملے کو پنچایت تک لے جائیں گے، وہ سٹپٹاک سے گئے تھے، مگر پھر اپنے طاقتور اور بارسوخ ہونے کا احساس ہوتے ہی انہوں نے نخوت و کروفر سے سر جھٹکا اور طیب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مسلح گارڈز بھی تھے، تاکہ اگر متعلقہ فریق کسی غلط ارادے سے بھی آیا ہو تو ناگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ طیب چودھری، یہ الزام تھا کہ اس نے معصوم و کمسن گل رانا کو ورگلایا تھا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ فرار ہو جائے۔ اسے اس قدم نے ملک خاندان کی عزت و شان کا بت دھڑام سے نیچے گرا کر تڑکھا دیا تھا۔ زوریز ملک نے اس قدر واویلا مچایا تھا اور اتنا تماشا لگایا کہ پنچایت ان سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں ان کی ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کی توہین ہوئی ہے، اسی لیے ان کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی سلطان چودھری کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرا دیں۔ اب خدا معلوم یہ وٹا سٹا تھا یا ونی کی منحوس کالی رسم۔ سلطان چودھری صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئے تھے۔ اس بات کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ معاملہ یہ رخ اختیار کر جائے گا۔ ہرگز نہیں، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ وہ تڑپ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ذرا سانس لیجیے چودھری صاحب، آج آپ پنچایت کے رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ مدعی کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک اعلیٰ عہدیدار نے انہیں ٹوکا تھا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بیٹھ گئے۔ طیب بھی اب مضرب نظر آ رہا تھا۔
ایسے بہت سے معاملات اس طریقے سے حل کیے گئے ہیں۔ مجھے آپ سے انصاف چاہیے سائی، ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک طرفہ فیصلہ گاؤں کے مکینوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہاں طرف طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ زوریز ملک کا لہجہ زہریلا ہو گیا تھا۔ سلطان چودھری نے پھر کچھ بولنا چاہا مگر سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور پھر سرگوشیوں میں باعث و امیز ہونے لگی تھیں، اور پھر کچھ دیر بعد وہ فیصلہ سنا دیا گیا جس کی خواہش زوریز ملک نے کی تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کیا گیا فیصلہ بلند آواز میں سنایا تھا۔ اس پنچایت نے دونوں فریقین کا بیان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ زوریز ملک مظلوم ہے، ان کی عزت نیلام ہوئی ہے اور سارے گاؤں میں ان کا تماشا بن گیا ہے۔ اسی لیے ایسے معزز و معتبر شخص کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلطان چودھری کی بیٹی ونی کر دی جائے اور اس کا نکاح زرشام ملک سے کر دیا جائے۔ یہ پنچایت کا حکم ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا کام مظلوموں کی دادرسی کرنا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ابھی بول سکتا ہے۔ زوریز ملک کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ انہوں نے سلطان چودھری کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پکار رہی تھیں کہ تم نے دیکھا چودھری، اسے کہتے ہیں انتقام۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے بیٹے کی بارات لے کر کب آؤں چودھری؟ ان کا لہجہ سرد اور چپتا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، نکاح یہیں ہوگا۔ طیب جاؤ زیمل کو لے آؤ۔ سلطان چودھری کا تنتنا قدر دھیما پڑ گیا تھا۔ طیب تاریک چہرے کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ وہ طوفانی انداز میں گاڑی چلاتا ہوا لال حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں تاحال جشن جاری تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں آج کا دن اپنے جلوے میں کیا کیا لیے ہوئے تھا۔ گل رانہ ہال کمرے میں سب لڑکیوں و عورتوں کے بیچ میں گھری بیٹھی تھی اور اس کے بالکل ساتھ زیمل بیٹھی تھی۔ طیب کو لگا اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ وہ تیزی سے گل سی کی طرف آیا اور قدرے جھلک کر بولا تھا، اندر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ ہجوم سے حیرانی نما آوازیں اٹھیں مگر وہ کسی کی طرف دیکھے بنا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گل حیران سی رہ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بات ہے طیب؟ میری بات کا مختصر سا جواب دینا گل۔ زرشام ملک کیسا آدمی ہے؟ بہت اچھے۔ لاہور میں کیا کرتا ہے؟ ماسٹرز کے بعد ایم فل کر رہے ہیں۔ مزاجن کیسا ہے؟ کمگو، بہت نرم مزاج۔ یہ خون بہا، ونی، کاروکاری اور وٹا سٹا وغیرہ کی رسموں کے بارے میں کیا خیالات ہیں اس کے؟ بہت سخت خلاف ہیں۔ جب بھی گاؤں میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بابا سے بہت جھگڑتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ زیادہ گاؤں آنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ کہیں انگیجمنٹ وغیرہ؟ نہیں۔ انوالومنٹ؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کہیں بھی انوالو نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ بابا کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کی پسند سے شادی کریں گے۔ اب سنو، تمہارے باپ نے پنچایت بٹھائی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتاتا چلا گیا تھا۔ گل رانہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ اسے بھی بابا سے قطعاً اس اقدام کی توقع نہیں تھی۔ طیب نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ میں جا رہا ہوں زیمل کو لے کر، جب تک میں واپس نہ آؤں تم کمرے سے باہر مت آنا۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف زوریز ملک فون پر زرشام سے جھگڑ رہے تھے۔ وہ اسے قریب ہر طرح سے دھمکا چکے تھے مگر وہ بھی ہٹ کا پکا تھا، مان کر نہ دیا۔ مجبوراً انہیں تڑپ کا آخری پتہ استعمال کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی کہ وہ اگر اس کا نکاح کے لیے راضی مند نہیں ہوا تو وہ گل افشاں کو طلاق دے دیں گے، اور بڑا ذہن ضدی سا زرشام اس پوائنٹ پہ آ کے ہار مان گیا۔ اور پھر وہ سب ہو گیا۔ دن کا سورج ڈھلتے ڈھلتے دو زندگیوں کا تاریک کر گیا تھا۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیا تھا وہ؟ ان رسموں کے خلاف تھا، ان سے نفرت کرتا تھا، ہمیشہ باپ سے ان کی وجہ سے جھگڑتا تھا، اور آج خود انہی کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ ان دروازوں کا کیا کروں جن کے پیچھے رشتوں کی زنجیریں میں جکڑے ہوئے خواب اور تعلق، دیواروں میں الجھا ہوا احساس اور وفاداریوں میں محسوس تمنائیں ہونا چاہتی ہیں، اور ان دروازوں کا کیا کروں جن کے پیچھے دھڑ دھڑاتے ہوئے سینے میں وحشتیں چن دی گئی ہیں، آرزوؤں کی کھیلتی بوکیں گھٹن کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ طیب کی کوشش تھی کہ وہ کم از کم ایک بار زرشام سے بات ضرور کرے، اس سے ملے تاکہ اسے تسلی ہو سکے، مگر اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ زرشام نکاح کے فوراً بعد واپس قصر گل روانہ ہو گیا تھا۔ اس بات کا طیب کو دلی افسوس ہوا تھا۔ وہ بہرحال خود کو ہی قصوروار گردان رہا تھا۔ اس نے گل رانہ کو غلط راستے سے اپنانے کی بجائے سیدھی طرح اپنے والدین کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا ہوتا، یا پھر انہیں مجبور کیا ہوتا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر قصر گل جائیں، تو حالات یقیناً مختلف ہوتے، مگر افسوس
اس کے اٹھائے ایک غلط قدم نے 4 لوگوں کی زندگیوں کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ زرشام ملک جب سے آیا تھا مسلسل کمرہ بند تھا۔ وہ تو قسمت کے اس مذاق پہ بس حیران سا تھا کہ آخر یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی تھی جو خواہ اس بھیانک رسم کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ بہت دیر تک وہ جاگتا رہا اور سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور پیکنگ کرنے لگا۔ سامان تھا ہی کتنا، 2 منٹ میں سمٹ گیا۔ اسی آشنا میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس، اس نے کہا تھا۔ دروازہ بڑی ڈری سہمی اور جھجکتے ہوئے انداز میں کھلا۔ زرشام کی نظریں آنے والے پہ جم گئیں۔ یہ چہرہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ قریباً 14-15 سال کی ایک معصوم و ناخیز لڑکی تھی جس کے بدرنگ کپڑے پہن رکھے تھے، جس کی پھٹی اوڑھنی سے اس کے سنہرے بال جھانک رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کون ہو تم؟ وہ خاصا چونک کر بولا تھا، جس کے جواب میں اس نے اپنی ہرسا آنکھیں اٹھا کر بے حد شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ حیران سا رہ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں، اور آنکھیں کیا تھیں، میرے خدایا، جیسے 2 ننھے چمکتے سنہرے کانچ۔ اس نے سسکی لی تھی۔ میں آپ کی ملازمہ۔ وہ بدستور ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے جیسے رٹے رٹائے الفاظ بولے تھے۔ اوہ اچھا، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے مارا ہے۔ وہ اب آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ زرشام نے ٹرے اس کے ہاتھوں سے لیا اور اسی آشنا میں اس کی نظر اس کی دائیں کلائی پہ پڑی جس میں موٹا سا سلور کڑا تھا۔ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ انہی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہاں یہ کڑا اس بات کی نشانی تھی۔ کس نے مارا ہے؟ زرشام نے گلاس سے پانی ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے فی الوقت اپنے سوا کسی سے بھی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے مالک جی نے۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پہلا گھونٹ لے کر پوچھا تھا۔ زمل۔ وہ ہلکلا سی گئی تھی۔ زرشام پہ جیسے کمرے کی چھت آ پڑی ہو۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا اور پانی کارپیٹ پہ بہہ گیا تھا۔ تم زمل ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسی طرح روتی رہی اور اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا تھا۔ جب اسے تبریز چچا اپنی گاڑی میں ڈال کر لے کر آئے تھے تو قصر گل میں پہنچتے ہی زوریز ملک نے اسے بے اختیار پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اگر فیملی کے دوسرے لوگ درمیان میں نہ آتے تو شاید وہ اسے مار ہی ڈالتے۔ پھر اسے ملازموں کے سپرد کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ان سے بھی ملازماؤں والا درجہ دے۔ اسے گھٹیا اور گھسے ہوئے کپڑے پہننے کو کہا گیا تھا اور ستم بلائے ستم کہ وہ سلور کا کڑا پہنا دیا گیا تاکہ وہ بھی مکمل طور پر ملازماؤں و نوکرانیوں کے قبیلے کی لگے۔ زرشام کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ زمل اتنی سی لڑکی ہوگی، یا شاید بچی کہنا مناسب ہوتا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ کھولتے دماغ اور جلتی آنکھوں سے وہ کسی بغولے کی طرح چکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا، اور پھر قصر گل کی دیواروں نے دیکھا کہ وہ زرشام ملک جو کبھی باپ کے سامنے بلند آواز سے بولتا نہ تھا، قصر گل اس کی چنگھاڑوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے زوریز ملک سے اتنا جھگڑا کیا کہ حد نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور جانتے بوجھتے ہی انہوں نے زرشام کو قربانی کا بکرا بنا لیا، صرف اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے۔ وہ اس حد تک گر گئے کہ ایک بچی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ ان پر الزامات کی بوچھار کر دی تھی۔ وہ بلند آواز میں دہاڑ رہا تھا اور پورا مردان خانہ گونج رہا تھا۔ اس نے صاف طور پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ سب جانتے بوجھتے کیا ہے۔ مستزاد جو سلوک زمل کے ساتھ یہاں لانے کے بعد کیا گیا تھا، ذلت کی انتہا تھی، مگر زوریز ملک کو جیسے بیٹی کھونے کے بعد کوئی پرواہ ہی نہیں تھی بیٹی کی۔ ان کا ایک ہی خواب تھا، وہ دشمن کی بیٹی تھی۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ زرشام جانتا تھا کہ وہ کس قدر کڑ سوچوں کے مالک لوگ تھے۔ پرانے عقیدے، خیالات و دشمنیاں ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھیں، مگر اس نے کبھی اپنے باپ کو ایسا نہ سمجھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے چیخے چلانے کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے تھے۔ آخر تھک کر وہ بولا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے بابا، میں اسے اس طرح اس حالات میں آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ ناممکن، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شدت جذبات سے اس کا ہر رنگ دہک رہا تھا اور آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ لہجے میں سرکشی تھی۔ تم اسے کہیں لے جا سکتے، وہ حکمیہ لہجے میں بولے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے آپ نے ہی اس کا نکاح میرے ساتھ کروایا ہے۔ اس لحاظ سے وہ میری بیوی ہے، اسی لیے میں اسے جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں، وہ گرا کے بولا تھا۔ تو پھر میری بات یاد رکھنا، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تو دوبارہ اس دہلیز پہ میرے گھر کے دروازے پہ مت آنا، سمجھ لینا باپ مر گیا تمہارا۔ وہ جیسے خون آشام لہجے میں بول رہے تھے۔ زرشام کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ کھڑے قدر سے لڑکھڑا سا گیا تھا۔
ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا فیصلہ۔ اس کی آنکھوں میں ریت سی چبھ رہی تھی، وہ آندھی طوفان کی مان باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قصر گل کے اکلوتے وارث نے ایک لفظ کہے بنا زمل کا ہاتھ تھاما اور گیٹ پار کر گیا۔ گل افشاں ملک لہرا کے زمین پہ گری تھی، دھند جیسے مائع فضا کو آغوش میں لے گئی، ماں کی طرح تھپک رہی تھی۔ درخت ہولے ہولے لرز رہے تھے اور سنسان خاموشی سڑک کھیتوں میں جیسے آنسوؤں کے ڈھیر تھے جو دھیرے دھیرے خیالوں میں سے راستے بناتے بہتے جاتے تھے۔ ذرا تم صبح ہونے دو کہ سورج کو تو آنے دو، پرندوں کو تو اڑنے دو، ذرا تو صبح ہونے دو، ابھی تو آسمان کا رنگ نکھرے گا، ابھی خوشبو بھی بکھرے گی، ابھی موسم بھی بدلے گا، ابھی تو چاند ڈوبے گا، ابھی منظر بدلنے میں ذرا سی دیر باقی ہے، ابھی دل کے سنبھلنے میں ذرا سی دیر باقی ہے۔ کمرے میں ایک دھند بھری گہر آلود خاموشی تھی، حالانکہ دو نفوس موجود تھے مگر وہ دونوں ہی اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ گل رانہ اس وقت بھی دلہن کے لباس میں تھی اور بیڈ پر نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پریشانی اور خوف نے اس کا برا حال کر رکھا تھا، پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا تھا۔ اسے تو فی الوقت ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ تمام خواب بھی جو اس نے طیب کے حوالے سے دیکھے تھے اور جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر رکاوٹ پار کر کے یہاں تک چلی آئی تھی۔ دوسری طرف وہ بار بار لب کچل رہا تھا، کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتا وہ کسی بندھے ہوئے شیر کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں فون پر مرتکز تھیں، غالباً اسے کسی خاص فون کال کا انتظار تھا۔ وہ پھر کچھ دیر بعد فون جاگ اٹھا، اس نے پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا، وہ صرف ہوں ہاں کرتا رہا۔ دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے اس کا رنگ پہلے سرخ ہوا اور اب بدتریج زرد ہوا رہا تھا۔ پھر گل نے اسے لڑکھڑا کر بیڈ پہ بیٹھتے دیکھا تھا، یقیناً اس میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اب لب بھیجے دوسری طرف سے بات سن رہا تھا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ گل نے دیکھا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کیا ہوا طیب، کس کا فون تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہ یوں چونک کر متوجہ ہوا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی کو آگاہ ہوا ہو۔ انہوں نے بہت مارا ہے زمل کو، وہ دانت بھینچتے ہوئے خود پہ قابو کر رہا تھا، ورنہ شاید رو دیتا۔ کس نے؟ اس پہ جیسے آسمان ٹوٹا تھا۔ زوریز ملک نے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ چاندی کا کڑا پہنا دیا زبردستی، اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اب قصر گل کی ملازمہ ہے۔ انہوں نے اسے ملازماؤں جیسے کپڑے پہننے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد وہ جو لباس ادھر سے پہن کے گئی تھی اسے آگ لگا دی۔ گل، میں کیا کروں میری بہن؟ وہ جیسے ہار سا گیا تھا، آنکھوں میں اذیت کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ گل تو سینے سے ہی رونے لگی تھی، سنتے ہی رونے لگ گئی تھی۔ بھلا اسے کب توقع تھی کہ اس کے اتنے شدید رویے کی؟ مگر سچ ہے، انتقام اور غصے میں پاگل انسان انسانیت کی سطح سے بہت نیچے آ جاتا ہے، جیسے وہ آ گئے تھے۔ گل اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا، مگر اس سوال کا نہ موقع تھا اور نہ ہی مطلب۔ یقیناً اس کے ذریعے ہوں گے۔ طیب اب دروازے کے سمت جا رہا تھا، شاید سلطان چودھری کو یہ سب بتانے۔ یہ خیال آتے ہی وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ نہیں طیب، خدا کے لیے کسی کو کچھ مت بتانا، اس سے اور کچھ ہو نہ ہو نفرت ضرور پڑے گی۔ اپنی ماں کا سوچو طیب، وہ کس قدر پریشان ہیں، اور ایسے میں اگر تم مزید انہیں پریشان کن خبر سناؤ گے تو کیا ہوگا سوائے مزید خرابی کے۔ وہ التجائی انداز میں بولی تھی۔ تو کیا کروں، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں؟ وہ جیسے بے بس سا ہو گیا تھا۔ نہیں، مگر ہم انتظار تو کر سکتے ہیں نا اچھے وقت کا۔ اسے خود بھی اپنے کمزور پوائنٹ کا احساس تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ طیب نے سر جھٹکا تھا، مگر پھر بھی اس طرح سب کو بتا کر کیا حاصل ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر زرشام ملک نے کچھ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے فون کی بیل بج اٹھی، اس نے چونک کر فون پہ نظر دوڑائی اور پھر فوراً ہی کال پک کر لی تھی۔ ہاں بولو، کیا؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی آواز میں بے تابی تھی۔ گل نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بدتریج لوٹنے لگی تھی۔ لازماً کوئی حوصلہ افزا خبر تھی، مگر کیا؟ وہ جلد از جلد جاننا چاہتی تھی۔ 10-15 منٹ فون سننے کے بعد اس نے کال بند کی اور گل رانہ کی طرف موڑا تو اس کا رنگ خوش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ گل، میں بہت بہت خوش ہوں، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے گل کو دونوں بازوؤں میں تھام کر گھما ڈالا تھا۔ کیا ہوا طیب، کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ اچھی، بہت اچھی خبر ہے۔ تمہیں پتہ ہے قصر گل میں کیا ہوا ہے؟ زوریز ملک اور زرشام میں بہت سخت تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے باپ پہ بے تحاشا الزامات لگائے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ وہ یہ سب زمل کے ساتھ قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ اصل میں تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا نکاح کے لیے مصر کیوں ہے۔ اگر وہ انتقام ہی لینا چاہتے ہیں تو جائیں اور طیب اور گل رانہ کو گولیاں مار دیں، مگر کم از کم یوں ایک معصوم بچی پر تشدد کر کے اپنا وقار و عزت تو مت گنوائیں۔
بس مختصر یہ ہے کہ ان کے بیچ سخت جھگڑا ہوا ہے، جس کے بعد وہ زمل کو ساتھ لے گیا ہے۔ شاید لاہور، تمہارا بھائی واقعی بہت اچھا ہے، اس نے ایک سچا مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے گل رانا۔ اس نے گل کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بولا جا رہا تھا، اور وہ تو وہاں تھی ہی کب؟ اس کا دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا اور آنکھیں نم۔ اس کے لالا نے اس کی عزت رکھ لی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے اسے یہی لگ رہا تھا کہ زندگی اب یوں ہی ہوگی کہ محبت اندھیری رات بن کر آ جائے گی ایک دن، یوں اپنے سب رشتوں سے تیری بغاوت اچھی نہیں۔ مگر اب طیب کی خوشی دیکھ کر تشکر کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر طیب پہلے تو حیران ہوا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں، فالج زدہ زبان اور مفلوج بازو کا یہ سفر، جو نہ جانے کتنی صدیوں سے مجھے طے کر رہا ہے، آخر یہ میری انتہا تک پہنچ کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ آنسو، یہ سارے کے سارے آنسو ایک ہی بار ایک ہی ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ لب پیچھے ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی زمل کسی مجسمے کی مائند ساکن تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ اس کا نا پختہ شعور قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اس کے زخم وجود سے جیسے ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر خوف و وحشت کی وجہ سے اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ سانس بھی آہستہ لے رہی تھی۔ اب تک کا سفر نہایت ہی خاموشی سے کٹا، وہ بری طرح ڈرائیونگ میں غرق تھا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھی ذی نفس کی نہ دیکھا تھا، بلکہ شاید وہ خود اس قدرے الجھا ہوا تھا کہ اس کی ذات سے یکسر ہی بیگانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرنا شروع کر دی۔ وجہ غالباً یہی تھی کہ اب دیہی علاقہ ختم ہو رہا تھا اور ایک طرف بڑا سا نیلا بورڈ لگا ہوا تھا، رفتار آہستہ آگے آبادی ہے۔ اب شہر کی روشنیاں شروع ہو رہی تھیں، حالانکہ وہ آج تک شہر نہ آئی تھی اور اسے بے حد شوق تھا کہ وہ شہر دیکھے، مگر اس وقت سچویشن اس طرح کی تھی کہ اس نے سر اٹھا کے بھی نہ دیکھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے آگے گاڑی روک دی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ میں 15 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، کچھ کام ہے، تم پریشان مت ہونا۔ گاڑی کے شیشے بلیک ہیں، باہر سے اندر کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور گاڑی لاک کر گیا۔ وہ خوف کے عالم میں گھٹنے پیٹ میں دبائے ہوئے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپرز تھے۔ اس نے انہیں پیچھے سیٹ پہ پھینکا اور دروازہ بند کر کے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر زمل پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زمل اسی طرح بیٹھی رہی، سر گھٹنوں پر دھرے، پاؤں سیٹ کے اوپر دھرے ہوئے، اور اس کے اندر کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی زمل کا کندھا ہلایا اور وہ ایک دم ہی ڈھلک کر اس کے سمیت آ گری تھی۔ زرشام دھک سے رہ گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ او میرے خدایا، مجھے ایک اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے تعصب سے سوچا۔ گھر یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ زرشام نے گاڑی فل سپیڈ پہ چھوڑ دی اور چند منٹ بعد ہی وہ ملک ہاؤس کے گیٹ پہ تھا۔ گاڑی اندر لے جا کے اس نے پورچ میں روکی اور تیزی سے اسے بازو میں سمیٹتے باہر آ گیا۔ نورا، میری گاڑی کے پیچھے سیٹ پہ چند شاپرز ہیں، وہ لے کر آؤ، اس نے ملازمہ کو حکم دیا تھا اور خود تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کوٹھی میں 2 میاں بیوی ملازم تھے جو گاؤں سے ہی آئے تھے، نورا اور سید نامی یہ جوڑا بے اولاد تھا۔ اس وقت نورا تیزی سے اس کے حکم کی تعمیل کو دوڑ گئی تھی۔ اس کی 2 آنکھوں میں واضح تشویش تھی، پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی۔ زرشام نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ تب تک نورا وہ شاپنگ بیگز اس کے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو چند لمحے چھت پہ ساکت رہیں، پھر آہستہ آہستہ پتلیاں اپنے آنکھوں میں حرکت کرنے لگی تھیں۔ زرشام خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے زرشام کو دیکھا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں خوف سمیٹ آیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھو، کپڑے چینج کر لو، اس نے ایک پیکٹ اس کے قریب رکھا۔ وہ خود اٹھ کھڑا ہوا، لہجہ بڑا عام سا تھا۔ میں کھانا لگواتا ہوں، تب تک تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ مڑنے لگا تھا جب اس کی آواز نے بڑھتے قدم روک دیے۔ پھر آپ بھی مجھے ماریں گے؟ دری سہمی لذریزہ آواز میں کسی چابک کی طرح اسے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی واپس مڑا اور اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چلو اب اٹھو، اس نے کہتے ہوئے زمل کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا اور خاموشی سے اٹھی اور اس کی ہدایت پہ عمل کرتی گئی۔ جب تک کھانا آیا تب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی کیفیت بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر فی الحال خاموش تھا۔ جس قسم کا ڈراسٹک چینج اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کو قبول کرنا بہت ہی مشکل و کٹھن تھا۔
قصر گل پہ جیسے موت کسی بربادی و تباہی چھا گئی تھی۔ ایک بیک یہ گھر اپنے وارثوں کی چہچہاہٹوں اور کھلکھلاہٹوں سے محروم ہو گیا تھا، یوں جیسے کوئی تیز آندھی چلی اور پل میں ہی پل سب خاک ہو گیا۔ گل افشاں بے حد بیمار تھی، ان سے بیٹے کی جدائی اور بیٹی کی ذلت برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہائی بی پی کی مریضہ بن چکی تھیں، گھر سے اور زوریز ملک سے بالکل لا تعلق یوں ہو گئیں جیسے ان سے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ آج کئی دنوں بعد زوریز ملک ان کے پاس آئے تھے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ کہیں نہیں جا سکتا وہ، آ جائے گا۔ ان کے دھیمے لہجے میں اپنے کیے کی کوئی شرمندگی نہ تھی۔ گل افشاں کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ، بھول کیوں رہے ہیں؟ آپ ہی کا خون ہے وہ، آپ ہی کی طرح ضدی اور ہٹ دھرم، وہ نہیں آئے گا، وہ بلند آواز میں کہتے کہتے آخر میں رونے لگ گئی تھی۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے محض اپنا شمائلہ اونچا رکھنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس نے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم کر دیا ہے؟ کیوں ہیں آپ اونچی ذاتوں والے انا پرست لوگ جو زمین پہ چلتے لوگوں کو حقیر کیڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ وہ بدذہانی انداز میں بول رہی تھی۔ زوریز ملک انہیں کوئی بڑے سخت الفاظ کہنا چاہتے تھے مگر پھر ان کی بیماری کا خیال کر کے مجبور ہو گئے۔ وہ دوپٹہ منہ پہ رکھے رو رہی تھیں۔ وہ اٹھے اور اس کی اکڑوں و شان سے چلتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہر میں بستے حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو ایسے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اونچی ذات کا ڈھونگ رچا کر ڈستے ہیں، اونچی ذات کے شیطانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اور پھر ایک ناسمجھ میں آنے والی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ زرشام نے اس پر اس قدر محنت کی تھی کہ نہ کبھی کبھار وہ تھک جاتا تھا۔ پہلا پورا ماہ وہ بے حد بیمار رہی تھی۔ پہلے پہل تو وہ اس سے بھی بہت ڈرتی تھی، اسے دیکھتے ہی چیخنے کو چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگتی تھی۔ وہ اس سے بے حد نرمی سے پیش آتا تھا اور اپنے بہتر رویے کے بنا پر جلد ہی اس نے اپنے اور زمل کے درمیان ایک بہتر میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تھی۔ زرشام کے بالکل ساتھ والا کمرہ اس کا ساتھ، مگر وہ اکثر راتوں کو ڈر جاتی تھی اور پھر باقی کی پوری رات روتے اور جاگتے گزار دیتی۔ وہ صبح اس کی محترم و سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران ہوتا، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ وہ اسٹڈی میں اسے اپنے بھیس پہ کام کر رہا تھا۔ رات دیر تک کام کرنے کے بعد جب وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا تو زمل کے کمرے سے اٹھتی سسکیوں کی مدھم سی آواز کو اس کی قوت سماعت نے بڑی تیزی سے کیچ کیا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے یوں بیڈ پہ لحاف میں سکڑے ہوئے سمیٹے روتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے زمل؟ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کا رونا اب مدھم پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ اس نے زمل کا چہرہ اوپر کیا اور کرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے کس طرح اپنے سنہرے کانچ کی نگینہ کردہ رو رو کر حشر کرے ہوا تھا۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بددستور سہمی ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں کس کے پاس سوتی تھی؟ اماں کے ساتھ۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ شاید اب اماں یاد آ رہی تھی۔ آؤ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے ساتھ لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کا بیڈ روم ایک ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پہ ہی سوتی تھی، مگر اتنے کنارے سے لگ کر کہ بہت بار اسے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ وہ نیچے نہ گر جائے، اور پھر ایک دن یہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اس کا تھیس حتمی مراحل میں تھا۔ اس دن بھی وہ دیر تک کام کرتا رہا۔ تھک ہار کے سوئے اسے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک زوردار دھڑام کی آواز نے اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اس کا قہقہا نکل گیا۔ زمل زمین پر گری پڑی تھی اور سائڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کی پیشانی سے کھلی ہلکی سی پھٹ سی گئی تھی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ماتھے پہ بینڈیج چپکانے تک وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے زمل کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ وہ بیچاری خاموشی سے رونے لگی، جس پہ اسے مزید غصہ آ گیا۔ اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اتنے کنارے سے لگ کر سونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے ڈر لگتا ہوگا۔ تیسرا فقرہ اس نے طنزیہ کہا تھا۔ آپ اس طرح بات نہ کریں، وہ سوسو کرتی التجائی انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بے مثال ہی تجویز پیش کی تھی۔ زرشام کے حلق میں ایک طویل سانس نکل گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سے 1 فٹ کے فاصلے پر لٹا دیا۔ اگر تم یہاں سے ہلی سرکی بھی نہ تو میں تمہیں بہت ماروں گا، سمجھی؟ اس نے سختی سے کہا اور خود بھی لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے رونے کا سلسلہ تو تھم گیا تھا، مگر اب اکثر ہی ڈراونے خواب آیا کرتے تھے۔ راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس پر پر اعتماد بنانے کے لیے اس نے خود کو کتنا بدلا تھا۔ وہ کمگو تھا، مگر اسے بولنے پہ اکسانے کے لیے وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ اس کا خوف کم کرنا چاہتا تھا، وہ اسے نارمل زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ اس کے 2-3 سائیکیٹرسٹ سے بھی سیشن کروا رہا تھا۔ اس پہ 2 نفسیاتی طریقے علاج استعمال کیے گئے تھے، کاؤنسلنگ اور دوسرا تحلیل نفسی۔
دونوں سے اسے کافی فرق پڑا تھا، مگر ان سائیکیٹرسٹ کا کہنا تھا کہ زمل نفسیاتی طور پر بے حد کمزور تھی، جس کی وجہ سے اس میں منفی رجحانات اختیالات کو قابو کرنے کا سسٹم وڈرا ہو چکا ہے۔ یہ نفسیاتی اصلاح میں انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں وہ مدافعت کھو دیتا ہے اور پس قدمی اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ وقتاً فوقتاً اسے لے کر جاتا رہتا تھا۔ میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ ان کے لیے عجیب پیچیدگی سے بھرا بھید تھا۔ جبھی وہ اس کے دوست بن گیا تھا کہ اس میں زیادہ آسانی تھی۔ اس نے لاہور کے سب سے بہترین ادارے میں اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ اسے زمل کو ایسا بنانا تھا جس پہ ساری دنیا فخر کرے۔ وہ اسے خود پڑھاتا، یوں بھی اس کا ایم فل تو ہو چکا تھا۔ اس کے پاس 2-3 کالجز کی طرف سے بہت اچھے سیلری پیکج کے ساتھ جاب کی آفرز تھی، مگر وہ مزید کسی بہتر کے لیے غور کر رہا تھا۔ جبھی ان آفرز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا تھا، زمل کو اس نے 8th اسٹینڈرڈ میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کے آتا اور خود ہی لینے جاتا تھا۔ اسی دوران اس کو ایک یونیورسٹی میں جاب کی آفر آ گئی تھی۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد ایویلیویشن میں اسے بالکل پرفیکٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ یوں وہ پروفیسر زرشام ملک بن گیا تھا۔ قصر گل کی طرف سے کسی نے پیش رفت نہیں کی تھی۔ اسے کبھی کبھار حیرت ہوتی وہ کتنا غیر اہم تھا ان کے لیے۔ اس کا اکلوتا وارث جس کے گزشتہ 6 ماہ سے کسی نے خبر تک نہیں لی تھی، مگر وہ تھی تو آخر انہی کا بیٹا، کیسے ہار مان لیتا؟ وہ بھی ضداً خاموش تھا اور اس کی خاموشی پکارتی تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو لائک لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ اس سے کہنا، خوش فہمی میں مت رہو کہ تم سے ہم کلام ہوں گے، ہم تو خود سے بھی خفا ہیں، تم صدیوں خاموش رہتے تھے۔ زرشام کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر دانش نے ہلکی پھلکی کاغذ کے ساتھ غذا کے ساتھ ساتھ معمولی سی بھی کیشن لینے سے سختی سے منع کیا ہوتا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں تو وہ اس بات پہ عمل کر سکتی تھی کہ اس کے سامنے نہ آئے، مگر گھر میں یہ ممکن نہ تھا، جبھی اس نے اس قسم کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک سرد خاموشی تھی۔ اس ساری صورتحال پہ زمل کا دل روتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی تیمارداری کرتی رہتی تھی، اس کے لیے کھانا بنا کے لاتی، اس کے کپڑے واش روم سے لٹکا دیتی، دوپہر میں اس کے سونے کے بعد وہ دیگر کام نپٹاتی رہتی، پھر شام کو جو اسے جوس یا فروٹ، اس کے بعد وہ لان میں ہلکی سی واک کرتا۔ وہ ڈنر کی تیاری کرتے ہوئے کچن سے اسے دیکھتی رہتی تھی اور اسے خود سے نفرت ہوتی تھی، خود سے گھن آتی تھی۔ کیا تھی وہ؟ احسان فراموش، نمک حرام، یا پھر اس کی تھالی میں کھا کر اسی میں چھید کرنے والی غلیظ اور گھٹیا لڑکی؟ اسے خود کو یہ سب باور کرواتے ہوئے ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ وہ میڈیکل لیو پر یونیورسٹی کی طرف سے چھٹی پہ تھا، جبکہ زمل تو یوں بھی فری ہی تھی آج کل۔ محبت کہیں چلی گئی ہے، لگتا میرے اندر ہی اندر کہیں دور چلی گئی ہے اور اپنے بہت سارے سائے پیچھے چھوڑ گئی ہے، میرے آس پاس اور ارد گرد۔ وہ کرب سے سوچتی رہتی، وہ تو اس سے نگاہیں بھی نہیں ملاتی تھی کہ خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک دیوتا؟ کیا نہیں کیا تھا اس نے زمل کے لیے؟ وہ تو اس سے احسانوں کے نیچے اس قدر دبی ہوئی تھی کہ سر اٹھانے کے بھی اہل نہ تھی، مگر اس نے یہ سب کیا تھا اس کے دیوتا جیسے زرشام کو تڑاک سے زمین پہ گرا کے پاش پاش کر دیا تھا۔ اس نے رتبہ بدلنا چاہا تھا، اس نے حیثیت بدلنی چاہی تھی، اس نے ڈو مور کا مطلوبہ کر کے اسے شخص کے ساتھ کیا کیا تھا وہ جانتی تھی، اور اس آگاہی کا کرب اس قدر بھاری تھا کہ اس نے کندھے ٹوٹنے لگے تھے۔ آج ایک سرد شام کمرے کے پر حد تک فضا میں وہ ایزی چیئر پہ جھول رہا تھا اور وہ اس کے وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب نورا اندر آئی تھی اس سے ملنے۔ کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ زمل خود بخود کام چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے چائے کے انتظامات دیکھنا تھا۔ اپنی نگرانی میں سب کچھ تیار کروا کر وہ نورا کے ہاتھ ہال میں بھیج کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ملک ہاؤس میں صبح کا آغاز تھا۔ 5 بجے کا الارم بجا تو ایک ساتھ ہی دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زمل نے مندی مندی آنکھوں سے اسے باتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر وہ پھرتی سے آئی اور چھلانگ مار کر کارپیٹ پہ بکھری اپنی کتابیں اور نوٹ بک سمیٹنے لگی۔ رات وہ پڑھتے پڑھتے یوں ہی ہر چیز پھیلائے چھوڑ کر سو گئی تھی، چونکہ زرشام بے حد تھکا ہوا تھا اور اس کے سر میں بھی بے حد درد تھا، جب ہی وہ جلدی سو گیا تھا۔ اب اگر وہ اس کی یہ بے ترتیبی دیکھ لیتا تو زمل کا کلاس لگ جانا تھا۔ وضو کر کے لوٹا تو اسے بیگ سمیٹتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر جیسے سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ایک دمکتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔
سفید ٹراؤزر اور شرٹ میں جس پہ ریڈ ڈاٹس تھے، بکھرے بالوں سمیت وہ بے حد گھبرائے لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے نماز کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی نماز میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے لان میں آدھا گھنٹہ واک کی، واپس آ کر فریش ہو کر منہ ہاتھ دھویا، یونیفارم چینج کیا اور باہر آ گئی۔ اسی آشنا میں زرشام بھی اندر آ چکا تھا۔ وہ اس وقت جاگنگ سوٹ میں تھا، جبھی ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زمل نے فوراً بڑھ کر تولیہ اسے تھمایا۔ وہ چہرہ پوچھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گیا۔ مارننگ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر خود بھی چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ جب وہ لوٹا تو زمل ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بالوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ زمل، کیا کرتی ہو؟ میرا انتظار تو کر لیا کرو۔ اس نے زمل کے ہاتھ سے ہیئر برش لیا اور اسے اسٹول پر بٹھا کر خود اس کے بال سلجھانے لگا۔ بس یہی بندے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہائی کر رہے ہیں۔ اس کے شانوں سے نیچے آتے سنہرے ریشم کے لچھے اس کے ہاتھوں میں سر رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط و توجہ سے انہیں سلجھانے کے بعد اب اونچی سی پونی ٹیل باندھ رہا تھا۔ یہ بھی زمل کا بڑا عجیب سا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ تو مسئلہ تھا، مسئلوں کا انبار تھا۔ پہلی بار جب زرشام نے اس کے یوں اپنے بال کھینچ کر بناتے ہوئے ساتھ ساتھ روتے دیکھا تو ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ پوچھے پہ بتایا گیا کہ اسے خود سے بال سلجھانے نہیں آتے۔ لال حویلی میں ایک ملازمہ خصوصی وقف کی گئی تھی صرف اس کے سنہرے گچھوں کو سمیٹنے کے لیے۔ وہ ساری تفصیل جان کر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا تھا کہ اس کے سوا کر بھی اور کیا سکتا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ سے برش لے کر خود سلجھانے لگا اور اس کے بعد معمول بنتا گیا۔ اگر باوجود اس کے روٹین میں کوئی چینج آ جاتا تو وہ اپنے بال صحیح معنوں میں کھسوٹ ڈالتی تھی۔ بال ٹھیک کروانے کے بعد سر پہ اس کا زار لینے لگی تھی، پھر بیگ کندھوں پر ڈالا اور زرشام کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ خود ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی کرواتا رہا تھا۔ پھر ان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ زمل نے بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینکا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھی ہے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ زرشام نے اس کے معصوم چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھا تھا تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ ایک معصوم لڑکی ان ظالم رسموں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے ماں کو مس کرتی تھی۔ انہیں سوچوں میں گم زمل کو اسکول کے گیٹ پر اتارا تو وہ نیچے اترنے سے پہلے اس کی طرف مڑی تھی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے تسلی دی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی طرف مڑ گیا۔ وہاں پہ درد سے نکل آنے والی مصروفیات نے اسے پہلی بار یاد دلایا کہ اسے زمل کو اسکول سے پک کرنا تھا۔ اب اسے یاد آیا تو اس نے سر پیٹ لیا۔ وہ 1.5 گھنٹے لیٹ تھا۔ انتہائی فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے اسکول پہنچا تو اسے دھچکا لگا۔ پٹھان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور اس کی کرسی پہ بیٹھی تھی، بیگ گود میں رکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسکول کا چوکیدار بھی جا چکا تھا، ورنہ ریکارڈ سے اس کا فون وغیرہ ڈھونڈ کر اسے گھر پہنچانے کا بندوبست کروا دیتا۔ زرشام کو دیکھتے ہوئے وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی تھی اور اس سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ اسے تھپکتا ہوا چوکیدار کو اپنا نمبر بتانے لگا، پھر اس کا بیگ اٹھا کر ڈگی میں رکھا اور اس کے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ اس کا سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ گھر آ کر اس کو کھانا بھی بامشکل 2 سے 3 لقمے ہی لیے اور وہ شاید زرشام کو خوف سے پھر واپس کمرے میں لیٹ گئی۔ زرشام سے اس کے اسٹوڈنٹس آ گئے تھے تو وہ ادھر مصروف ہو گیا تھا، مگر اس کا سارا دھیان زمل کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ فارغ ہوتے ہی وہ اوپر کی طرف بڑھا تو نورا اسے بتا دیا تھا کہ وہ تب سے مسلسل کمرے میں ہی تھی۔ جب سے وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے باہر آ رہی تھی، دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اس کے محترم آنکھیں زرشام کو مسترب کر گئی تھیں۔ زمل، ادھر آؤ، وہ صوفے پہ بیٹھ کر بولا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ ناراض ہو؟ زرشام نے پوچھا تھا۔ زمل کے لب کچکچایا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ رو کیوں رہی تھی؟ جواباً وہ خاموش رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے اسی طرح بیٹھی رہی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، خوفزدہ نظریں۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے ایک دن ایسے ہی بھول جائیں گے اور واپس نہیں لے کر آئیں گے۔ زمل کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ زمل سب کے لیے بوجھ ہے۔ پہلے بابا اور لالا کے لیے تھی، انہوں نے پھینکا، تو اب آپ کے لیے ہوں، اور آپ بھی مجھے یوں ہی کسی دن چھوڑ دیں گے؟ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زرشام گنگ سا رہ گیا تھا۔ اس کی معمول سی غلطی نے سائیکیٹرسٹ کی ساری محنت پہ پانی پھیر کر اسے پھر سے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں دھکیل دیا تھا۔ اسے خود پہ بے تحاشا
غصہ آیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے شانے پہ بازو پھیلا کر اس کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا اور نہ ہی میں ایسا کروں گا، فضول باتیں مت سوچا کرو۔ اس نے زمل کو پیشانی پہ گہرے سنہرے بال سمیٹے اور نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ اس کی سسکیاں رک گئی تھیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا اور کبھی لیٹ بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ ہاں نہیں آؤں گا، اس نے یقین دلایا تھا۔ اور تم بھی مجھ سے ناراض ہوا کر روئی نا تو بہت ماروں گا، اس نے دھمکایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ چلو اٹھو، فورٹریس جائلینڈ میں انجوائے کرواتے ہیں تمہیں، اس نے کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ اسے ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندار کے بس، دل نے جھیلے ہیں محبت کے وہ آزار کے بس، ایک جھونکے میں زمانے میرے ہاتھ سے گئے، اس قدر تیز ہوتے وقت کی رفتار کے بس۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ زمل بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر دوسرا ذی نفس وہ خود تھا۔ فاصلہ آج بھی قائم تھا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اسے ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی تھی، جبکہ اس کا وجود ایک نابالغ لڑکی سے ایک نوخیزہ دوشیزہ کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ وہ اس وقت رو رہی تھی، آنسو بے آواز سے سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے اور اس سے 1 فٹ کی دوری سے لیٹے وجود بے خبر تھا۔ کیا اس دکھ سے بڑا کوئی دکھ تھا؟ اس کا سینہ جل اٹھا، لیکن وہ خود ذمہ دار تھی اس سارے حالات کی۔ اس نے اس ستارہ مہربان کو خود بدگمانی اور بے اعتمادی کے سائے میں ڈبویا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اگر اس میں زرد شام سے نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی تو وہ بھی اس کے چہرے کو نہ دیکھتا تھا۔ جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے رونے کی آواز سنے جب یہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے لان میں ٹھنڈی اور نم گھاس گرتے ہوئے ان سارے لمحوں کو یاد کیا جو ان دونوں کے بیچ آئے تھے، محبت، پھر مسکراتے اور دل میں خوشی بھر دینے والے۔ صرف چند لمحے تھے اس کا سیے دل میں، چند لمحے جب وہ روتی روتی ہوئی زمل کو ساتھ لگا کر ڈانٹتا اور آئندہ کبھی نہ رونے کا وعدہ لیتا۔ کبھی وفا نہ کر سکی۔ جب عیدے پہ وہ نماز پڑھنے کے بعد لوٹتا تو پہلے سے لان میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی ہوتی۔ زمل دور سے اس کے سینے لگ جاتی تھی، وہ اسے نرمی آمیز محبت تھپکتا اور اس کی پیشانی چوما کرتا تھا۔ اور یہ موقع، بس اس موقع میں بس وہ 2 ہی بار آتا تھا، تیسری تب جب اس پوزیشن لی، کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن جیتا تب وہ اس کی طرف سے وکٹری کا نشان بناتا، اس کے دل خوشی سے منور ہو جاتا تھا۔ آج اس کی زندگی جیسے انہی کو یاد کر سی گئی تھی۔ رات بدتریج گہری ہو رہی تھی، ویسے ہی تاریک سے ڈرتی تھی۔ جب ہی خود کے آنسو پوچھتی، اندر کی سمت بڑھ گئی۔ بیڈ پر مخصوص جگہ پر لیٹتے ہوئے اس نے سر میں درد کو یکساں نظر انداز کر دیا تھا۔ تھکن کے باوجود گہری نیند میں جلد ہی چلی گئی تھی۔ وہ منحوس آج پھر اس کے پیچھے تھے، تاریکی گہری اور خوف کا گہرا احساس۔ وہ دور تک پھیلی تنہا و چیخ رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ کسی کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چلائی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ زمل، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ اس کا لہجہ فکر مند تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ بہت برا خواب ہے، مجھے لگا میں تنہا ہی ہوں، بھاگ رہی ہوں اور وہاں بہت ہی اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اکیلی تھی، میں نے آپ کو بہت آوازیں دی مگر آپ کہیں نہیں تھے، آپ نہیں آئے، آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں کرب تھا، شکوے تھے۔ نہیں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، اس نے زمل کو تسلی دی تھی۔ اس کی آواز نے زمل کو چابک کی سی ضرب لگائی تھی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، چند لمحے یکٹک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوڑتی ہوئی جا کر اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ دن اور رات کا چکر جاری تھا، زندگی بھاگتی جاتی تھی، موسم بدلتے تھے۔ ایک سنہری بہار میں اس نے اپنے رائٹنگ ٹیبل سے سر اٹھا کر سوئی ہوئی زمل کو دیکھا تھا۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، ایک ٹین ایجر بلکہ سویٹ سیکشن کی لڑکی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی، اس پہ دھوس جماتی پر اعتماد سی زمل، جس نے گھر کے کونے کونے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ کبھی کبھی وہ بڑی مدر بن کے اس سے مشورے دیتی تو وہ ہنس دیتا تھا۔ ذہین تو وہ تھی مگر زرشام نے اس کی صلاحیتوں کو پالش کر دیا تھا۔ وہ اس سے بے حد ہی اٹیچ تھی، وہ اس کا سب کچھ تھا، بلکہ شاید زمل کے سارے رشتے اسی کی ذات میں یکجا ہو گئے تھے۔ ایک باپ کی طرح پرشفقت، ماں کی طرح فکر مند، بہن کی طرح اس کی ڈھیروں باتیں کرنے والا اور ایک بھائی کی طرح اس کی حفاظت کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر اس کا پیارا دوست۔ مگر صرف وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔
وہ صبح کے لیے لیکچر تیار کرنے کے بعد بستر پر آ گیا تھا۔ وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، ایک ہاتھ گال کے نیچے دھرے، دوسرا تکیے پر رکھے۔ اس نے لحاف اس پہ درست کر دیا اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسے زمل کے حوصلے پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنے والدین یا لالا کا نام بھی لیتی تھی، جبکہ وہ تو اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ اس قدر محبت کرنے والا باپ، جان چھڑکتی ماں اور قدرے دور دور رہتی بہن۔ ہر رات وہ سوچتا تو چند لمحوں کے لیے دل رک سا جاتا تھا۔ قصر گل نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسے بھلا دیا تھا، اسے بھلا دیا تھا، صرف اس جرم کی پاداش میں جو اس نے سرد ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا کیا تھا آخر اس نے؟ صرف ایک بے سہارا مظلوم اور معصوم و بیگانہ لڑکی کو سہارا دیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ بلکہ سہارا بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدس رشتے میں بندھ گئی تھی، خواہ کم عمر ہی صحیح، مگر بہرحال وہ شرعی لحاظ سے میاں بیوی تو تھے۔ ایسی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ سو گیا، مگر اس کی نیند بڑی بے چین سی تھی۔ صبح وہ اٹھا تو سر بوجھل سا تھا، اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے 2 کلاسیں لی تھیں اور اپنے آفس میں آ گیا۔ ایک کلاس گلوکوز پی کر بھی اس کا دل معمول پہ نہ آ سکا تھا۔ اسی دوران اس کا سیل بج اٹھا، بابا کی کال۔ وہ اچھل پڑا، فوراً کال پک کی، مگر چھوٹتے ہی جو خبر انہوں نے سنائی حیران کن اور دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ جان نکالنے والی بھی تھی۔ گلفشا ملک کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ کرسی کی بیک سے ٹیک دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت نارمل ہوئی اور حواس قابو میں آئے تو اسے احساس ہوا وہ رو رہا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے زمل کو بتایا وہ رات تو لوٹ آئے گا، ضروری کام ہے۔ وہ تفصیل پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قریباً 2.5 سال بعد وہ گاؤں آیا تھا۔ ایک ہجوم بکریاں تھا اس پر سر دینے والوں کا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی لائے گا، مگر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ دوسری طرف طائب چودھری اور گل رانا بھی آ گئے تھے، مگر انہیں قصر گل کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ روتی مچلتی گل رانا کو بڑی مشکل سے طائب نے سنبھالا اور واپس جیپ میں بٹھا دیا تھا اور وہ لوٹ گئے۔ زرشام ماں کی میت کو کندھا دینے آیا تھا اور اسے فریضے سے فارغ ہو کر وہ سب واپس آئے تو وہ باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں بابا سائی، تمہاری ماں کو خواہش تھی کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دوں، مگر یاد رکھنا اس میں وہ لڑکی شامل نہیں ہے۔ تم آ سکتے ہو مگر اس کے بغیر۔ ان کے لہجے کی روانیت اب بھی قائم تھی۔ بے فکر رہیں، میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس مہربانی و عنایت کا شکریہ، اس نے زخمی لہجے میں کہا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، وہ پھنکار اٹھے تھے۔ زرشام کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اپنے اتنے پیارے سے باپ کا یہ رویہ و الفاظ برداشت کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے یہاں آ کر گھٹن کیوں ہوتی ہے، مگر آج مجھے اس بات کا سبب سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہاں آپ جیسے لوگ ہیں جو دوسروں کو حقیر کیڑوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، جو خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ آپ میں اور سلطان چودھری میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کچھ حکم کھلا کھلا کرتا ہے اور آپ نے اپنے اوپر اچھائی کا لبادہ چڑھا لیا ہے۔ سچ کہتے ہیں افیکشن شوز human mentality but situation shows human reality۔ اور آپ کو پتہ ہے you are nothing just fake۔ وہ نفرت سے کہتا ہوا واپس مڑ گیا تھا۔ سارے راستے وہ روتا ہوا آیا تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک انسان تھا اور اس نے انسانیت کو اہمیت دی تھی۔ رات 10 بجے وہ قریب گھر پہنچا تو تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ زمل اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے لے کر اندر آئی تو اسے بیڈ پہ بے سود پڑھا دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تو جھٹکا لگا، اسے تیز بخار تھا۔ اس نے زبردستی اسے چائے کے ساتھ بسکٹ کھلائے اور ساتھ میں میڈیسن بھی دی تھی، مگر وہ پھر بھی بے چینی سے سر پٹک رہا تھا۔ سر درد کی پرابلم ہے، اسے اکثر ہی ہوتی تھی۔ زمل اسے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اپنی آئی سائٹ چیک کروائے، مگر وہ مانتا ہی نہ تھا۔ وہ دیر تک بیٹھ کر اس کے سر دباتی رہی۔ اگلے 2 دن اس کی حالت یہی رہی، مگر اس نے زمل کو اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ پھر بدتریج وہ سنبھل گیا تھا، مگر ماں کو کھونے کے بعد اس کے دل کے ایک گوشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن سے اپنے گھر کا خاکہ مٹنے لگا تھا۔ وہ اندر سے کچھ اور ریزہ ریزہ ہوتا رہا اور وقت بیتتا رہا۔ زندگی چلتی رہی، اس کا کام تو کام چلنا ہے۔ یہ ملک ہاؤس کی خوبصورتی سے سجے ہوئے سٹنگ روم کم لاؤنج کا منظر تھا۔ ایک ترتیب سے لگی خوبصورت تصویر کیا تھی، ایک کرونالوجی تھی۔ زمل اور زرشام کی 14 سال کی زمل سے لے کر 20 سال کی زمل کی اور زرشام کی ایم فل سے پی ایچ ڈی تک کا سفر ان تصویروں میں یکجا تھا۔ ساتھ مختلف ڈیٹس اور ایونٹس کی تفصیلیں بھی رقم تھیں۔
زمل کی شیلڈ اور میڈلز لیتے ہوئے کم بیش 12-13 تصویریں تھیں، زرشام کے ساتھ مسکراتے ہوئے مختلف مقامات پر، کبھی فورٹریس پر، کبھی زوتو، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں تو کبھی ڈنر ٹیبل پر، کسی کی ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تو کبھی کسی فنکشن کی کمپیئرنگ کی وہ چھائی ہوئی تھی۔ زرشام کے ساتھ مختلف موقعوں کی تصاویر، عیدیں کی، سالگرہ کی اور دیگر ہر تصویر پہلے سے بڑھ کر تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ آخر انلارج تصویر تھی جس میں زمل اور زرشام ساتھ ساتھ تھے۔ زمل ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا زرشام بلیک ڈنر سوٹ میں تھا۔ تصویر سب سے نمایاں چیز زمل کے دائیں کندھے پہ گرے بال تھے جو ایک طرف کو سمیٹ کر نیچے لائے گئے تھے۔ بال کیا تھے؟ سونے میں دھلا سنہرا آبشار تھا جو کندھے سے بہہ رہا تھا، نیچے کی طرف بہہ رہا تھا۔ وہ اب ایک پرفیکٹ تصویر تھی۔ وہ دونوں بھی لاؤنج میں کھڑے ذی نفس جی اس کی آخری تصویر کو بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، جی کس سے ملنا ہے؟ زمل نے پوچھا۔ وہ مڑا تھا اور اسے دیکھ کر جیسے زمل کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ اس ہستی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے لاشعور میں آج بھی وہ خوف موجود تھا اور کتنی مشکلوں سے وہ اس خوف پہ قابو پا سکی تھی، اور وہ خوف آج مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے ساختگی ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کے سامنے زوریز ملک کھڑے تھے۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا۔ اب زمل کالج گرل تھی، تیکھی، چلبلی اور نٹکھٹ، نئے تجربے کرنے کی شوقین، چاندنی راتوں کی دیوانی، بارش کے لیے پاگل اور سرد موسم کی دعائیں مانگتی، جس کی گھنکتی ہنسی رائٹنگ ٹیبل پہ جھکے ہوئے زرشام کو بہت ہی چونکا دیتی تھی۔ اسی سال اس نے پی ایچ ڈی کی تھی ڈرامہ میں۔ اب وہ اس سے ضدیں کرتی تھی اور اکثر ہی اپنی بات منوانے میں کامیاب بھی ہو جاتی تھی۔ گریجویشن میں آ کر تو اس کے پرپوزل زیادہ ہی نکل آئے تھے، ورنہ یہ بنیادی طور پہ بڑی سادہ و معصوم سی تھی، اور یہ بلا شبہ کالج کے آزاد ماحول کا ہی اثر تھا۔ آج کل تو اس نے زرشام سے ایک عجیب سی ضد لگائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بال کٹوانا چاہتی تھی، جس کے لیے وقتاً رضامند نہ تھا۔ وہ تو اس کے بالوں کا دیوانہ تھا۔ مگر کالج میں سب لڑکیوں کی کٹنگ کروائی ہوئی تھی۔ وہ جلا کر بولی تھی، مگر تم سب لڑکیوں جیسی نہیں ہو۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ مجھے پتہ ہے۔ وہ سخت آف موڈ کے ساتھ اٹھنے لگی۔ بال کٹوانے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی جلا کے بولا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں بھی سیلون جاؤں، وہ سب کروں جو ساری لڑکیاں کرتی ہیں، مگر نہیں، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ آپ تو چاہتے ہیں میں بس ساز بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ وہ تلخی سے بولتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ زمل تھی؟ ناقابل یقین سا لگتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ یہ کس راہ کی مسافر بننا چاہتی تھی وہ؟ چند دن ہی گزرے تھے جب اس نے ایک اور ایشو اٹھا لیا، مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے۔ وہ اس کے عجیب و غریب مطالبے پر حیران رہ گیا تھا، مگر جب بولا تو لہجے میں شدید غصہ و تحکم تھا۔ یہ تم مجھ سے کس قسم کی فرمائشیں کرنے لگ گئی ہو آج کل؟ دماغ درست ہے نا تمہارا؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اجازت دے دوں اور تم جینز پہن کر بال کٹوا کر ڈرائیو کرو تو یہ ناممکن ہے۔ اینڈ لسن زمل، مجھے آج کے بعد یہ بتانے کی کوشش مت کرنا کہ تم کیا چاہتی ہو، تم صرف وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ از اٹ کلیئر؟ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ سن ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر کے گیا تھا وہ؟ اسی رات جب وہ بیڈ پہ نیم دراز کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، زمل کے بگڑے زاویے دیکھ کر اس کی آواز دی تھی، زمل یہاں آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے شانے سے ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ سڈ میری سے بولی تھی۔ مگر مجھے تو لگ رہی ہو۔ اس نے زمل کا چہرہ اوپر کرنا چاہا جس سے اس نے سختی سے جھٹک دیا تھا۔ رہنے دیجیے دکھاوے کی فکر، وہ چبا چبا کر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ اب کی بار سن ہونے کی باری زرشام کی تھی۔ وہ بے حد حساس تھا اور اس کی یہ اوور سینسٹیوٹی ہمیشہ ہی اس کے لیے مسئلہ بنی تھی۔ اگلے دن بھی اس نے زمل کی اتنی ٹینشن لی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ 1 گھنٹہ ڈاکٹر دانش کے ہاسپٹل میں گزار کر آیا تھا، بے حد تھکا اور نڈھال تھا، مگر ابھی ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ گاڑی اندر لے جاتے ہی چوکیدار نے اسے بتایا کہ ابھی ابھی اس سے ملنے کی کوئی آیا ہے، اور وہ اندر کی طرف بڑھا تو لاؤنج میں کھڑا مہمان اور سیڑھیاں اترتی زمل ایک ساتھ اس کی نظر میں آئے تھے۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ ہی آنے والے پہ پڑی اور دونوں ہی ٹھٹک گئے تھے۔ آنے والا طیب چودھری تھا۔ زرشام اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زمل اوپر جاؤ واپس، اس نے سختی سے کہا تھا۔ وہ اس کے بازو پہ ہاتھ ٹکا کر دھمکی سی آواز میں کر لائی تھی، زرشام میرے لالا لالا۔ اس سے پہلے کہ طیب کچھ بولتا زرشام گراتا ہی اٹھا تھا۔ زمل میں نے کہا جاؤ، سنا نہیں تم نے؟
اس کے سرخ آنکھوں اور اجنبی لہجے زمل نے ہرسا نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور تیزی سے واپس سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ طیب جو اب تک خاموش تھا پہلی بار بولا تھا، تم نے تو کمال کر دیا زرشام۔ وہ تعسفی انداز میں بولا تو اشارہ ان کی تصویروں اور ان کے متعلق کارناموں سے تھا۔ تو آپ کون سا کمال دکھانے آئے ہیں؟ زرشام کا لہجہ طنزیہ اور ڈوبا ہوا سا تھا۔ دیکھو، میں ایک بہتر تعلق چاہتا ہوں، جو غلطیاں ہو گئیں انہیں بھلا کر بھی ہم نئے تعلق کا آغاز کر سکتے ہیں۔ طیب کا لہجہ نرم تھا، مگر مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ جا سکتے ہیں، اس نے بے رحم لہجے میں کہا اور سیڑھیاں چڑھتا گیا تھا۔ طیب ساکت کھڑا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ زرشام کمرے میں پہنچا تو وہ دونوں بازو گھٹنوں میں دیے لپٹے زور زور سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چیل کی طرح اس پہ جھپٹی تھی اور ایک عجیب وحشت کے عالم میں اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ آپ انسان نہیں، درندے ہیں، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ شٹ اپ زمل، وہ دہاڑتا ہوا، مگر وہ ذرا بھی نہیں ڈری تھی۔ قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں مجھے؟ ایسا کیجئے، ایک پنجرہ بنوائیے اور اس میں ڈال دیجئے مجھے، شاید اسی طرح آپ کی انا کو تسکین مل سکے۔ وہ زہر اگل رہی تھی۔ اپنے جنون میں وہ یہ بھول گئی کہ زرشام کا رنگ کیسے زرد پڑ رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے لڑکھڑایا تھا، آپ چاہتے ہیں میں بس آپ تک محدود ہو جاؤں، آپ کی مرضی سے اٹھوں، آپ کی مرضی سے سوؤں، دن کو رات کہوں، آپ کی پسند سے کپڑے پہنوں، آپ کی پسند کا کھانا کھاؤں؟ میں خود کیا ہوں زرشام ملک، کیا حیثیت ہے میری؟ خریدا نہیں تھا آپ نے مجھے، مگر رویہ آپ کا ایسا ہے جیسے میں آپ کی باندی ہوں، اور اب آپ نے مجھے لالچ سے بھی نہیں ملنے دیا۔ کیوں؟ اگر آپ کی بہن ان کے ساتھ بھاگ گئی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ رو رہی تھی اور زرشام کا دل بہت گہرائی میں جا کر ڈوبا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ شدید نفرت۔ آپ نے مجھے ہر ایک سے دور کر دیا ہے، آپ نے مجھے تنہا کر دیا ہے، صرف خود تک محدود کر دیا ہے۔ کیوں چاہتے ہیں آپ کہ جو آپ کو غلط لگتا ہے وہ بھی مجھے بھی غلط لگے؟ کیوں چاہتے ہیں آپ کہ دنیا آپ کی نظر سے دیکھوں؟ اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ایک خود پرست اور خود پسندیدہ انسان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت آپ کی عظمت کے گن گاتی رہوں۔ کیوں؟ اصل میں آپ خود کو دیوتا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بس آپ کی داسی بن کر ہی رہوں، اور بس۔ مجھے برابری کا درجہ چاہیے زرشام، مجھے میرا حق چاہیے، خدا کے لیے مجھے انسان سمجھیں آپ۔ وہ چیختی چلاتی آخر میں مدھم پڑ گئی تھی، اور وہاں تھا ہی کب اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ زمل نے زہر میں بھجا ہوا خنجر اس کے سینے میں گاڑ دیا تھا۔ اس کے سر درد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا، ہر چیز مدھم اور گھومتی ہوئی سی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے جلتا ابلا بن گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ بہت جدا ہے اوروں سے میرے درد کی کیفیت فراز، زخم کا کوئی نشان نہیں اور تکلیف کی کوئی انتہا نہیں۔ واو! اسے شدید ترین نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ ایک ہفتہ ہاسپٹلائزڈ رہا اور جب سے گھر آیا تھا مسلسل خاموش تھا۔ آج زریز ملک آئے تو وہ اپنی اسٹڈی میں تھا۔ زمل تو انہیں دیکھتے ہی واپس بھاگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دونوں میں کیا بات ہوئی تھی، مگر اس نے ٹیرس سے زریز ملک کو واپس جاتے دیکھا تھا۔ ان کے جھکے کندھے بتاتے تھے کہ وہ ناکام گئے ہیں۔ آج دسمبر کی آخری شب تھی، صبح نیا سال ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں دسمبر کیوں اتنا اداس تھا، لیکن صبح کا دن بہت خاص تھا۔ صبح زرشام کی سالگرہ تھی۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ صبح وہ اسے ہر حال میں منائے گی، خواہ اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح زرشام کو اپنے سائڈ ٹیبل پر ایک وشنگ کارڈ ملا تھا، ساتھ میں ایک گلاب تھا، ادھ کھلا، خوبصورت سرخ گلاب۔ اس نے کارڈ کھول لیا۔ 1 جنوری، نیا سال اور آپ کی سالگرہ مبارک ہو۔ تمہارا عشق صدی 2 صدی تو پا لیں گے، ابھی اتنی ساکت تو ہماری چاہ میں ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے شیر کو دیکھتا رہا، پھر دونوں چیزیں اٹھا کر زمل اپنے دراز میں ڈال کر اٹھ گیا۔ آج وہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر رہا تھا۔ اس نے ایک اضطراری نظریں پورے کمرے میں دوڑائی اور مطمئن ہو کر نگاہیں پھیر لی تھیں۔ سب کچھ مکمل تھا، صرف زرشام کا انتظار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کینڈل اسٹینڈ پہ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ خوبصورتی سے سجا ٹیبل، کیک اور ریڈ روزز اس کے کمزوری تھے۔ سرپرائز! وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی اور لائٹس جلا دیں۔ پورے کمرے کی ڈیکوریشن بدلی ہوئی تھی۔ تھینکس! اس کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں پھیل گئے تھے۔ وہ کوٹ اتارتا آگے بڑھ گیا۔ زمل وہی فریز سی ہو گئی۔ وہ اب ٹیرس پر تھا۔ سلائڈنگ ونڈو کھولے وہ آہستگی سے اس کی طرف آئی، دھیرے سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ باہم جوڑ دیے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ مجھے معاف کر دیں زرشام، میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ میں اس احسان فراموش ہی نہیں، ظالم بھی ہوں، مگر آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ظرف۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رونے لگی، آنسو قطرہ قطرہ اس کے سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے، اور زرشام
کراہ کر رہ گیا تھا، آج بھی بے خبر تھی کہ اسے زمل کے آنسو کس قدر تکلیف دیتے تھے۔ آپ مجھے برا بھلا کہیں مگر مجھ سے بات تو کریں، مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ وہ اب بے حد جذباتی ہو رہی تھی اور اس نئے سال کی صبح زرشام نے سوچا، آپ کا ہر قریبی شخص جلد یا بد دیر آپ کو تکلیف دیتا ہے، مگر اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے نزدیک اہم کون ہے، شخص یا تکلیف۔ اور اسے زمل بہت عزیز تھی اور اپنے پیاریوں کو کوئی بھی جھکانا پسند نہیں کرتا۔ اس نے نرمی سے زمل کے بندھے ہاتھ کھولے اور اس کے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اسے اعلیٰ ظرفی پہ جیسے زمین پہ دھنس گئی تھی۔ بس کرو زمل، مت رو میری زندگی، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کی پیشانی پر گرے بال سمیٹ کر اسے چوما تھا۔ زمل کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو زمل، تعلق برابری کا ہی سطح پہ ہونا چاہیے۔ میں دیوتا نہیں ہوں اور نہ ہی تم داسی ہو، اسی لیے آؤ ان جھوٹی رسموں کو توڑ دیں۔ میں صرف تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ آج کے بعد صرف یہی تعلق ہماری پہچان ہوگا۔ نئے سال کے دن پرانی باتیں بھول جاؤ زمل، آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ماحول میں ایک لطف ٹھنڈک تھی، موسیقی اور پام کے درختوں کی مہک فضا میں چکرا رہی تھی اور ہوا چاند کے ساتھ مل کر عجیب سرگوشیاں کر رہی تھی جنہیں سن کر شاخیں جھوم رہی تھیں۔ تجھے محتاط کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا۔ ان اپنی جھیل آنکھوں کو کبھی پورنم کیا تو نے؟ وہ آہستگی سے بولتے ہوئے اس کی بھیگی محترم آنکھوں پر جھک گیا تھا۔ گاڑی بڑی روانی سے سڑک پر پھسل رہی تھی۔ زمل نے ڈرائیو کرتے ہوئے زرشام کو دیکھا اور بڑی قربان ہو جانے والی نگاہ اسے دیکھا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے بھی تھا۔ زمل کے دل میں جیسے روشنیاں سی اتر آئی تھیں۔ آج صبح ہی تو اس سے کہہ رہا تھا، زمل میں نے طیب کو بھی مایوس لوٹا دیا تھا اور بابا کو بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم اس سے نفرتوں کا جھگڑوں میں ہی گزار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نفرتوں کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، مگر محبت کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ نفرت بن سکے۔ آؤ زمل، گاؤں چلیں، سب سے ملیں، آؤ ہم نفرتوں کو محبت بننے کا موقع دیں۔ اور اب وہ گاؤں جا رہے تھے جہاں زوریز ملک تھے، جو اب صحیح معنوں میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ تنہائی انہیں گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان چودھری تھے جو ہارٹ پیشنٹ تھے اور اوپن ہارٹ سرجری کروا چکے تھے، جس کے ساتھ ہی ان کی ساری دشمنیاں اور نفرتیں بھی بہہ گئی تھیں۔ طیب اور گلرانہ تھے جو اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، سوائے بچھڑ جانے والوں کے دکھ سوا اور کوئی غم نہ تھا انہیں۔ زمل کو یقین تھا وہ کامیاب لوٹیں گے، بلکہ اسے زرشام پہ کامل اعتماد تھا۔ وہ ستارہ مہربان جس نے زمل کی زندگی کندن بنا دی تھی، اس کے پاس ایک گر تھا، اس کے پاس محبت تھی۔ وہ محبت جس کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے، محبت تو بادشاہ ہوتی ہے جو کسی کو رایا نہیں کر سکتی لیکن غلام ضرور بنا لیتی ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ زرشام کا کریکٹر بہت ہی زبردست تھا۔ ایسے ہی بندے ہوتے ہیں ناولس کے جو ہم لوگوں کے ناولینس کے اسٹینڈرڈس لگاتار ہائی کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا ناول اپنا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے زرشام کے پاپا سے اتنی روڈنیس کی امید نہیں تھی، پر چلیں کوئی نہیں، ناول تھا، بہت ہی اچھی لگی اسٹوری، ایک پرفیکٹ لو اسٹوری بن گئی۔ چلیے، اگر آپ کا کوئی ریکمنڈیشن ہو تو آپ مجھے ناول نیم اور رائٹر کے نیم کے ساتھ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا اس ناول پہ کیا ریویو ہے وہ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اس ناول کا نیم ہے وہ ایک ستارہ مہربان بائی سندس جبین۔ اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔